کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور اس نیم تاریکی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی ہی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک ہی بات اس کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ اس نے آنے کے فوراً بعد ہی مصطفیٰ کو فون کر کے اپنے اسلام آباد آنے کے متعلق بتا دیا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کا اسلام آباد آنے کا قطعی کوئی پلان نہیں تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ گاڑی لے کر باہر نکلا تھا تو گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا تھا۔ گھر سے دور جا ہی نہیں پایا تھا، وہیں گھر سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ وہ وہاں خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس وقت میرا دماغ بہت گھوما ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، وہ جو خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے باچا خان کو دیکھ کر اس کے اندر غصے کا ایک جوالامکھی پھٹ پڑا۔ تم؟ غزنوی قہر بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ باچا خان نہایت پرسکون انداز میں بیٹھا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو دبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، غزنوی نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جتنا نپٹ لیا اتنا کافی ہے، تم اب اپنے سسر اور بیوی سے نپٹو۔ وہ تمہارے خلاف منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں، انہیں کنٹرول کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ باچا خان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تیز سے سازش کے تانے بانے بن رہا تھا۔ پہلی ترکیب تو فیل ہو گئی تھی، اب دوسرا وار کرنا تھا اور کاری وار کرنا تھا تاکہ دشمن اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تمہاری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایک بار پھر باچا خان پر چپٹا۔ باچا خان کا گریبان ایک بار پھر غزنوی کے ہاتھ میں تھا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے غزنوی احمد، تمہارے اور تمہارے خاندان کے خلاف کتنی گہری سازش رچی گئی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ باچا خان نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ تم نکلتے ہو یا میں پولیس کو فون کروں، اور یہاں حوالات سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے، اور نہ ہی میں تمہیں نکلنے دوں گا۔ غزنوی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور پولیس کی دھمکی دی۔ کرو، ضرور کرو فون، لیکن میری پوری بات سننے کے بعد۔ میں یہاں تم لوگوں کی آنکھوں سے معصومیت کی پٹی اتارنے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے میری بات پوری کرنے ہی نہیں دی۔ میں تو حقیقت بتانے آیا تھا۔ باچا خان نے نہایت چالاکی سے اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنایا۔ کیسی حقیقت؟ غزنوی چونک کر بولا۔ اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ رشید خان ایک فراڈ اور نہایت چال باز شخص ہے۔ یہ سارا پلان ہی اسی کا تھا، بلکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اور رشید خان نے مل کر تم لوگوں سے پیسے لینے کا پلان بنایا تھا۔ پھر جب عمل کی باری آئی تو اس نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا، تبھی تو گرما گرمی میں میرے ہاتھ سے گولی چل گئی۔ ایک تو مجھے میرے پیسے بھی نہیں لوٹائے اور اوپر لڑکی بھی ہاتھ سے۔ باچا خان اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے ایک پل کو خاموش ہوا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان پہ اس کا نام بھی لیا۔ اس کی بات سن کر غزنوی کا خون کھولنے لگا تھا۔ ارے تم بیوقوف ہو، وہ شامل ہے اپنے باپ کے ساتھ، ساری عمر تمہیں لوٹنے کا پلان بنا رکھا ہے دونوں نے۔ باچا خان لوہا گرم دیکھ کر مزید بولا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ کیوں کر ہاتھ سے جانے دیتا؟ میرا یہاں آنا اور پیسوں کی مانگ کرنا یہ سب ہمارے پلان کا حصہ تھا، لیکن رشید خان نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ لیکن میں کیوں اسے عیش کرنے دیتا؟ اور یہ جو تم میرے جیل سے چھوٹنے کی بات کر رہے ہو، تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ رشید خان کے ہی کہنے پر میں جیل سے آزاد ہوا۔ اپنی بات کے اختتام پر باچا خان نے غزنوی کے چہرے پر پھیلتی حیرت دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو شاباشی دی۔ میں تمہاری بات پہ کیوں یقین کروں؟ غزنوی کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ تم چاہو تو ابھی میرے سامنے تانے کال کر کے پوچھ سکتے ہو، رشید خان نے نہ صرف مجھے رہا کروایا بلکہ کیس بھی واپس لے لیا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ کوئی اور شخص تھا جس نے گولی چلائی، جس کے ساتھ وہ اس دن جوا کھیل رہا تھا۔ چاہو تو معلومات کر لو۔ باچا خان نے شک کی کنجی غزنوی کے ہاتھ میں تھمائی اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم ہی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالا ہوگا۔ غزنوی نے اس کی جانب سے رخ پھیرا۔ زبان سے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے اس کی بات کا یقین نہیں، مگر دل و دماغ میں ایک جنگ سی چڑھ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ باچا خان کا اس کیس سے چھوٹ جانا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کی گرفتار ہونے پہ اس کے خلاف گواہی دینے بہت سے لوگ آگے آ گئے تھے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جیل سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ باچا خان نے اپنی طرف سے شک کے تابوت میں آخری کیل ٹونکی۔ نکلو یہاں سے۔ غزنوی کی بنی اس کی بات سن کر غصے سے تن گئی تھی۔ وہ بولا تو اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ جا رہا ہوں، مگر اب تم مزید ان باپ بیٹی کے مکر و فریب میں مت آنا۔ مجھے خود سے الگ کر کے اس نے اپنی بیٹی کو شامل کر لیا ہے، کیونکہ بیٹی سے اسے کوئی دلی لگاؤ تو تھا نہیں، اگر ہوتا تو وہ یوں اسے چند پیسوں کے عوض۔ تم نے سنا نہیں؟ اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو اترو گاڑی سے۔ باچا خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوڑا۔ چلتا ہوں،
باچا خان گاڑی سے اتر گیا اور لنگڑاتا ہوا اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ کیا ہوا خان؟ بڑی دیر بعد ہوئی۔ جانس خان نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے باچا خان سے پوچھا۔ بجھی ہوئی راکھ میں چنگاری اب بھی ہے، میں ہوا دے آیا ہوں۔ آگ بھڑکنے میں دیر نہیں اور وہ دونوں باپ بیٹی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب تماشا دیکھنا ہے کہ یہ غزنوی احمد ان کا کیا حال کرتا ہے۔ باچا خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جیپ وہاں سے جا چکی تھی اور وہ گاڑی میں ہی موجود تھا۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں کے تانے کے ایس ایچ او کا نمبر اس کے پاس تھا۔ ایک آخری امید پر اس نے نمبر ڈائل کیا، جہاں سے باچا خان کی بات پر سچائی کی مہر لگا دی گئی کہ رشید خان نے کیس واپس لے لیا ہے، اور یہ جان کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ہاں اور نہیں کی کشمکش میں وہ ریش ڈرائیونگ کرتا اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ان دونوں باپ بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد اسے گھر والوں کا خیال آیا تو اس نے مصطفیٰ کو فون کر کے اپنے اسلام آباد میں ہونے کا بتا دیا۔ اس نے مصطفیٰ کو ایک ارجنٹ کام کا کہا تھا اور مصطفیٰ نے اس سے زیادہ باس پرس نہیں کی تھی، لیکن اب یہاں آ کر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہاں رک کر وہ رشید خان سے پوچھ سکتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ ایمان باجی، آپ یہاں کیسے؟ میں آپ کو کمرے میں تلاش کر رہی تھی۔ وہ شاگل اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ وہ باورچی خانے میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ رات سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ صبح بھی درد ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ٹیبلٹ پی لی مگر درد میں کچھ فرق نہ پڑا۔ چائے کی طلب اسے کچن میں لے آئی۔ اچھا۔ وہ ابلتے پانی کے نیچے آنچ دھیمی رکھتی کچن سے نکل گئی۔ سر کو ہلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے وہ عقیلہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے مجھے بلایا شاگل؟ ایمان سست قدموں سے چلتی کمرے کے وسط میں آ کر رک گئی۔ ہاں بیٹا، یہاں آؤ۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ غزنوی سے بات ہوئی تمہاری؟ شاگل نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ جی بات ہوئی تھی، وہ سر جھکائے بولی۔ کیا تم روتی رہی ہو؟ شمائلہ بیگم نے عقیلہ بیگم کے دل میں آئی بات کو زبان سے کہا۔ نہیں تو؟ اس نے اپنی دلی کیفیت چھپانے کی کوشش کی۔ آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم نے کسی پولیس افسر کی طرح اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاگل، دراصل کل رات سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی، اس لیے آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ تو بیٹا مجھے بتانا تھا نا۔ شمائلہ بیگم نے اس کی پیشانی کو چھوا جو تپ رہا تھا۔ بس صرف سر میں درد ہے، وہ لبوں پہ مسکان سجا کر بولی۔ وہ انہیں اس بات کی بنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی کہ غزنوی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اچھا، تمہارے والد جا رہے ہیں کیا؟ میں نے شگفتہ کے ہاتھ چائے بھجوائی تھی تو وہ واپس آنے پر بتا رہی تھی کہ رشید خان تمہارے والد پیکنگ کر رہے ہیں۔ شمائلہ بیگم نے مطمئن ہو کر پوچھا، کیونکہ ان کے غزنوی کا اس طرح اسلام آباد چلے جانا انہیں نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ جی وہ جا رہے ہیں۔ ایمان نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ ایمان، ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے، ہمارے لیے وہ قابل بھروسہ ہے، نہ کہ باچا خان۔ عقیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں جانتی ہوں شاگل، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے، جانا تو تھا واپس انہوں نے۔ ایمان نے کہا تو عقیلہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی۔ لیکن وہ تو جیل میں تھا، چھوٹ کیسے گیا؟ شمائلہ بیگم نے ایمان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے داجی نے گاؤں فون کیا تھا یہی معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی ضمانت کیسی ہوئی، جبکہ اس کے خلاف کیس مضبوط تھا۔ وہیں سے معلوم ہوا کہ کسی ملک خاور علی نے باچا خان کی ضمانت کروائی ہے۔ باچا خان اس کا خاص کارندہ تھا۔ تمہارے داجی جانتے ہیں اس ملک خاور علی کو، کہہ رہے تھے سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے، اسی بنا پر چھڑا لیا اسے۔ عقیلہ بیگم نے انہیں بتایا۔ بابا نے بھی مجھے یہی بتایا تھا جب میں نے ان سے باچا خان کے متعلق پوچھا تھا، اس لیے تو میں نے ان کو کچھ دن کے لیے یہاں بلا لیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں باچا خان پھر سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب دیکھ لے آپ، وہ یہاں بھی آ گیا۔ ایمان نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شمائلہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے چائے اور ٹیبلٹ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ جاؤ بیٹا، تم بھی آرام کرو، عقیلہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ غزنوی کی باتیں، اس کا کٹور لہجہ، بے لچک انداز، وہ سہل نہیں پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے موبائل اٹھا کر غزنوی کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر وہ کال نہیں پک کر رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، مگر دوسری طرف وہی کوہر میں لپٹی خاموشی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب میں کال نہیں کروں گی۔ اس کی انا نے سر اٹھایا۔ اسی بیچ شگفتہ اس کے لیے چائے اور دوا لے آئی۔ بوجھی چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر دوا سے آرام نہ آئے تو پھر وہ ڈاکٹر
نہیں میں ٹھیک ہوں، جاؤ تم۔ ایمان نے اس کی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ شگفتہ جاتے جاتے پلٹی۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے چلی۔ اس نے پہلے ٹیبلٹس لی اور پھر چائے پینے کے لیے کپ اٹھایا ہی تھا کہ شگفتہ کے ساتھ رشید خان کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں۔ وہ ایمان کی طرف بڑھے جبکہ شگفتہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ ایمان بیڈ سے اتر کر ان کے پاس آئی۔ بابا اپنا خیال رکھیے گا، وہ ان کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں، بس تم اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، تمہیں کوئی سکون نہیں دے سکا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے نصیب میں اتنے اچھے اور ملنسار لوگوں کا ساتھ لکھا ہے، ورنہ تمہارے باپ نے تو تمہیں تباہی کے دہانے تک لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کوشش کروں گا کہ خود کو مزید تمہارا گناہگار نہ ہونے دوں۔ رشید خان کا چہرہ اداسی کی ایک داستان پیش کر رہا تھا۔ بابا ایسا مت کہے، میری آپ سے محبت میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ آپ ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف، مجھے آپ کا یہ اداس چہرہ تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ان کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتا سیل رواں ان کا گریبان بھگو رہا تھا۔ بیٹا میں بہت گناہگار شخص ہوں، تم دعا کرنا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے موت کو قریب سے دیکھا ہے، اور جب اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا تو میں نے سچے دل سے توبہ کی۔ بچہ خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف یہ اس کی چال ہے۔ رشید خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا شرمندگی سے بولا، بابا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمان نے ان پر اعتماد ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ رشید خان نے اس کی پیشانی چومی اور اسے ساتھ لیے کمرے سے نکل آیا۔ رشید خان تو خود جانا چاہتا تھا مگر اعظم احمد نے ڈرائیور کو اسے گاؤں چھوڑ کر آنے کا کہہ دیا تھا۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ ایمان بیرونی دروازے تک اس کے ساتھ آئی تھی۔ رشید خان کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رشید خان کی باتوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ سا ٹہرا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی اس پہ گھبراہٹ طاری کیے دے رہی تھی۔ وہ عقیلہ بیگم کے پاس آ گئی جو لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ اعظم احمد بھی موجود تھے۔ چلے گئے تمہارے والد؟ عقیلہ بیگم نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ جی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اعظم احمد کے موبائل کی رنگ ٹون نے عقیلہ بیگم اور ایمان کو متوجہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہوا یہ سب؟ فون کان سے لگائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم فوراً ہسپتال لے کر جاؤ، میں اور مکرم آتے ہیں۔ فون بند کر کے انہوں نے سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھا جو ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اعظم احمد، خیر تو ہے نا؟ عقیلہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ رشید خان پر دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ ڈرائیور نے باچا خان اور اس کے ساتھ والے شخص کو پہچان دیا۔ اعظم احمد نے کہا تو وہ دونوں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ غزنوی کی کال پہ بتانے پہ کہ وہ اس وقت آفس میں ہے، کمیل اس سے ملنے آ گیا تھا۔ ہاں آنا تو تھا ہی، کیسا ہے؟ غزنوی اس سے گرم جوشی سے بول گیر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سنو، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ کمیل نے پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ غزنوی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنی چیئر کی طرف بڑھا۔ ویسے اس بار کافی دن لگا دیے، تم تو کہہ رہے تھے کہ عید کے 3 دن بعد ہی آ جاؤں گا۔ کمیل نے پیپر ویٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بس اچانک پروگرام بن گیا۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ بھابھی کیسی ہے؟ کمیل نے اس سے ایمان کی بابت دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ کام کہاں تک پہنچا؟ غزنوی نے فائل اس کی طرف بڑھا کر بڑی صفائی سے بات کا رخ بدلا۔ سب ٹھیک ہے، سہیل صاحب سے بات ہو گئی تھی، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بات تو کر لی ہوگی تم سے؟ کمیل نے پوچھا۔ ہاں میری بات ہو گئی تھی، بس وکیل صاحب آ رہے ہیں تو پھر مل کر سب فائنل کر لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی بار سب سیٹل ہو جائے کیونکہ میں بار بار نہیں آ پاؤں گا، غزنوی نے سنجیدگی سے کہا۔ وکیل صاحب کس وقت تک آئیں گے؟ کمیل نے فائل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ 11 بجے تک آنے کا کہا ہے۔ کیوں تمہیں کہیں جانا ہے کیا؟ غزنوی نے فائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کمیل فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، وکیل صاحب سے مشورہ کر کے دونوں چلیں گے، غزنوی نے کہا۔ اسی دوران وکیل صاحب کیبن میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم وکیل صاحب۔ غزنوی انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیا حال چال ہے؟ وکیل صاحب بھی اسی گرم جوشی سے اس سے اور پھر کمیل سے ملے۔ سب ٹھیک ہے، آپ کہیے۔ غزنوی انہیں بائیں جانب رکھے صوفے کی جانب لے آیا۔ الحمدللہ۔ وکیل صاحب بیٹھے تو وہ ٹیبل سے فائل اٹھا کر لے آیا۔ پھر انہوں نے سہیل صاحب کو بھی بلوا لیا۔
پھر 1.5 گھنٹے کی میٹنگ میں تینوں نے وکیل صاحب کے مشورے سے تمام معلومات سیٹل کیے۔ چلیے مبارک ہو آپ کو سہیل صاحب، میں انشاءاللہ کل تک پیپرز ریڈی کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیر مبارک وکیل صاحب، اور غزنوی بیٹا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یہ موقع دیا۔ سہیل صاحب نے غزنوی کی طرف دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے سہیل صاحب، یہ سب آپ کی محنت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی کسی کام آ سکا۔ غزنوی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تو مجھے اب اجازت۔ وکیل نے غزنوی کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے تام دیا۔ پھر وکیل صاحب سہیل صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جاتے کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی آفس سے نکل آئے۔ وہاں سے وہ سیدھے مارکیٹ آ گئے تھے۔ کیا لینا ہے؟ وہ دونوں مال میں داخل ہوئے تو غزنوی نے پوچھا۔ کچھ شرٹس لینی تھی۔ کمیل ایک دکان میں داخل ہوا، غزنوی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ پھر دونوں نے اپنے لیے کچھ شرٹس خریدی۔ بھابی کے لیے کچھ لینا ہے؟ کمیل نے شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے غزنوی سے پوچھا جو اپنے لیے گھڑی پسند کر رہا تھا۔ نہیں، اتنا سیدھا جواب۔ اس کی لاپرواہی پر کمیل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ چلے یا کچھ اور لینا ہے تم نے؟ غزنوی نے اس کی حیران نگاہوں کو خود پہ جمے دیکھ کر پوچھا۔ کمیل نے نفی میں سر ہلایا تو وہ شاپرز اٹھاتا دکان سے نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے غزنوی کی نظر ایک جیولری شاپ میں لگے چوڑیوں کے سٹالز پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود دکان کی طرف اٹھے۔ سیاہ چوڑیاں دیکھ کر پرسوں صبح والا واقعہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ اسے یاد آیا۔ ایمان کو چوڑیاں بہت پسند تھی۔ ہر لباس کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں پہننا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ یہ بات شروع سے ہی اس کے نظروں میں آئی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انجانے میں ایمان نے اپنی کلائیوں میں کنکتے کانچ سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ دن میں تو یہ چوڑیاں اس کی ڈسٹربنس کا باعث تھی، مگر رات میں بھی اس کی چوڑیوں کی کنک سے بار بار اس کی نیند کھل جاتی تھی۔ وہ ویسے بھی بیدار نیند سوتا تھا اور ایمان نیند میں کروٹ بدلتی رہتی تھی، جس سے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں کنک کر خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ پرسوں رات بھی ایمان کی چوڑیوں کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی تھی، پھر لاکھ کوشش کے باوجود وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پیٹ کیے سو رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اس کے قریب کھسک آیا اور اپنے دائیں بازو پہ وزن ڈالتا اس کے کندھے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ ستوان ناک میں چمکتی لونگ نیم تاریکی میں بھی چمک رہی تھی، گلابی لب سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایمان نے نیند میں رخ غزنوی کی جانب کیا اور اس حرکت سے ایمان کی کنکتی چوڑیاں غزنوی کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ سیاہ چوڑیاں اس کی سفید نازک کلائی پر سجی ہوئی تھی۔ ایمان کا معصوم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ غزنوی اس کے چہرے پر جھکا اور ایمان کی چمکتی پیشانی کی نرمی کو اپنے لبوں میں سموتا مسکرا دیا۔ ایمان کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اپنے تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس کی گہری نظریں ایمان کے چہرے کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی اور پھر نیند آنے تک وہ اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایمان اس کے لیے ناشتہ لائی۔ اندر آنے کے بعد ایمان نے نک سک سے تیار غزنوی پہ ایک نظر ڈالی اور پھر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ غزنوی نے آئینے میں دیکھتے اپنے عکس پہ ایک نظر ڈالی اور پھر ٹیبل کے پاس اس کے انتظار میں کھڑی ایمان کے پاس آیا۔ ویسے یہ اچھا طریقہ ہے شوہر کو ساری رات جگائے رکھنا، غزنوی گمبھیر لہجے میں کہتا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ایمان نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا حربے نہیں آزماتی۔ غزنوی کا انداز سنجیدہ تھا اور اس کے سنجیدہ چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، مگر غزنوی کی آنکھوں کی چمک اسے اس کی شرارت کا پتہ دے رہی تھی۔ بھول ہے آپ کی کہ میں ایسا کرتی ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ ایمان اس کے سائڈ سے نکلتی صوفے پر جا بیٹھی اور ریلیکس انداز میں غزنوی کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ میں اتنا بیوقوف نہیں اور تمہاری چالاکی تو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ تمہاری چوڑیاں رات بھر مجھے بیدار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ غزنوی نے اس کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کو اپنی انگلی سے چیڑا۔ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو نہیں پہنوں گی۔ ایمان اس کی طرف دیکھتے دیکھتے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ابھی ناشتہ کرو، یہ کام بعد میں کر لینا۔ غزنوی نے اسے چوڑیاں اتارتے دیکھ کر کہا، جی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی جبکہ غزنوی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے اس سیدھی لڑکی پہ غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کہتا کچھ تھا اور وہ سمجھتی کچھ اور تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ایمان کی یہی سادگی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ اس کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ کچھ لینا ہے یہاں سے؟ کمیل اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ چونک گیا۔ نہیں، کچھ نہیں لینا۔ وہ پلٹ کر مین ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ کمیل بھی کندھے اچکاتا اس کے ساتھ قدم اٹھاتا مال سے نکل گیا۔ I'm sorry، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم انہیں بچا نہیں پائے۔
ڈاکٹر صاحب نے اعظم احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اعظم احمد نے سر جھکا لیا اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی عقیلہ بیگم نے دل تھام لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی ایمان کو دیکھا۔ اس کی ساکت آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی سن چکی ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دم سے ہاسپٹل کے فرش پر پڑی تھی۔ ایمان، عقیلہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ حوصلہ کرو بیٹا۔ عقیلہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ کی یہی مرضی تھی بیٹا، سنبھالو خود کو۔ اعظم احمد نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ ایمان کو لے کر گھر چلے جائیں، میں ذرا انسپکٹر صاحب سے مل لوں۔ ڈرائیور بھی ان کے پاس ہے، مرتضیٰ کو کال کر دی ہے میں نے، وہ آ رہا ہے۔ اعظم احمد عقیلہ بیگم سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ ایمان کی تو ہچکیاں بن گئی تھی، وہ اسے حوصلہ دیتی گھر لے آئی۔ کچھ وقت بعد اعظم احمد اور ڈرائیور گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ غزنوی کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ سبھی اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ اس کے غم میں برابر کے شریک ہے، لیکن سامنے پڑے باپ کی میت اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ اس کا رونا سب کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ سبھی اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ بس بیٹا بس کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ آگے کی منزل آسان کرے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد بلقیس بیگم جو غزنوی کے ساتھ آئی تھی، ایمان کے پاس آ بیٹھی اور اس کے ہچکیوں کی زد میں آئے وجود کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ سب ہی باری باری اسے چپ کرانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اکیلی رہ گئی خالہ، ایک ہی تو رشتہ تھا جو میرا اپنا تھا، اب اس ایک اپنے کی خوشبو کو کہاں تلاشوں گی؟ وہ بلقیس بیگم کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اکیلی کب ہو، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے دکھ پر بلقیس بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ بہت زیادہ رونے سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ بلقیس بیگم اسے کمرے میں لے آئی۔ شمائلہ بیگم نے اس کے لیے کانا اور ٹیبلٹس بھجوائی جو بلقیس بیگم نے اسے زبردستی کھلایا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسے دوا کھلائی اور اسے آرام کا کہتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اعظم احمد ابھی کچھ لمحے پہلے مہمانوں کو رخصت کر کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عقیلہ بیگم بیڈ پر لیٹی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اعظم احمد سست روی سے چلتے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ چہرے سے تکن واضح تھی۔ وہ جیسے ہی آ کر بیٹھے تھے ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ جی انسپکٹر صاحب، وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولے۔ عقیلہ بیگم بیڈ سے اتر کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا انسپکٹر صاحب، تگڑی چارج شیٹ فائل کیجیے گا، اب کے بار سے وہ چھوٹنے نہ پائے۔ ملک خاور علی کو بھی شامل تفتیش کیجیے گا، اس جیسے لوگ ہی ہمارے ملک کا ناسور ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ جیل سے چھوٹنے میں کامیاب ہوا، اور اب دیکھیے ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ میں اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ اعظم احمد بولے۔ ٹھیک ہے، میں کل پہلی فرصت میں آپ کے پاس ہوں گا، اللہ حافظ۔ کچھ دیر انسپکٹر صاحب کی بات سننے کے بعد وہ بولے اور الوداعی کلمات ادا کر کے فون رکھ دیا۔ تانے سے فون تھا۔ انہوں نے جیسے ہی فون رکھا عقیلہ بیگم نے پوچھا۔ اعظم احمد نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ عقیلہ بیگم مزید جاننا چاہتی تھی۔ باچا خان اور اس کے ساتھی کو گاؤں کے قریب ہی گرفتار کر لیا گیا ہے، یہی بتا رہے تھے۔ اعظم احمد پاؤں پر سار کر بیٹھ گئے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، لیکن کہیں پہلے کی طرح چھوٹ نہ جائے، وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا، یہ شہر ہے اور پھر چند راہگیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہ ہے وہ اس قتل کے۔ اعظم احمد نے انہیں تسلی دی۔ پہلے بھی تو گواہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ عقیلہ بیگم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ملک خاور علی نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ چلایا، ورنہ وہ باہر نہ آ پاتا۔ پھر گاؤں کے لوگ ڈرتے بھی تھے اس لیے اس نے دھمکی دے کر گواہوں کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ رشید خان نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس نے اپنے بچاؤ میں فائر کر دیا۔ اس بار ملک خاور علی ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ اپنی جان بچائے گا، نہ کہ باچا خان کو بچانے کا جوخم اٹھائے گا۔ اعظم احمد نے تفصیل بتا کر انہیں مطمئن کیا اور وہ مطمئن ہو بھی گئی۔ چلو اچھا ہوا۔ اعظم احمد آپ تکے ہوئے لگ رہے ہیں، آرام کر لیجئے، وہ اعظم احمد کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر بولی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایمان کی طبیعت کچھ سنبھلی؟ اعظم احمد نے بیڈ کی جانب بڑھتے پلٹ کر ان سے پوچھا۔ کیسے سنبھلے گی؟ باپ کو کھویا ہے اس نے، ابھی تو دکھ تازہ ہے، وقت تو لگے گا نا، عقیلہ بیگم ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ خیال رکھو اس کا۔ وہ عقیلہ بیگم کو ہدایت دیتے بیڈ پر لیٹ گئے، لیکن جبکہ عقیلہ بیگم ایمان کے متعلق سوچنے لگی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ویسے مجھے بہت افسوس ہوا، میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم نے مجھے بہت نا امید کیا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جب مصطفیٰ کرسی اس کے قریب کرتا بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایش ٹرے میں مسل دی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ غزنوی نے اس کی طرف دیکھا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر ایسے تاثرات سجائے جیسے وہ اس کے الفاظ کو معنی نہیں پہنا پایا ہے۔ جس طرح تم یہاں سے اڑن چھو ہو گئے تھے، اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ یار بتایا تو تھا کہ کمیل کا فون آ گیا تھا، مجھے جانا پڑا تھا۔ تم یوں ہی بال کی کال اتارنے میں اپنی توانائی ضائع کر رہے ہو۔ غزنوی نے اس کی بات کے جواب میں کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، کمیل سے بات ہوئی ہے میری۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم یوں اچانک ہی واپس پہنچ گئے تھے، جبکہ تمہاری پلاننگ 2 دن بعد کی تھی۔ غزنوی کے ایک بار پھر جھوٹ بولنے پہ مصطفیٰ کا لہجہ سخت ہوا۔ جب پتہ چل گیا ہے تو دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غصے میں تھا۔ یہاں رہتا تو مزید دماغ خراب ہوتا میرا، اس لیے میں نے منظر سے غائب ہونے کا فیصلہ کیا۔ غزنوی نے اب چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مصطفیٰ نے بات چیڑھی تو وہ صاف صاف بتانے لگا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے کڑی نظریں اس پر جما رکھی تھی۔ یار تم کیا اس وقت کچہری لگا کر بیٹھ گئے ہو؟ میں تک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، غزنوی نے لاپرواہی سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لاپرواہی تم کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ علیم صاحب کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ تمہاری گاڑی کافی دیر ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اب مجھے سچ سننا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تو وہ گہری سانس خارج کرتا بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا تو چوکیدار باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کچھ دیر بعد ہمارے گھر کوئی شخص کڑے تیور لیے نکلا تھا اور اپنی جیپ جو ہمارے گھر کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی کی طرف جاتے جاتے تمہاری گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کافی دیر تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ پھر اس کے جانے کے بعد تم ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ اور یہ ساری کہانی اس نے تمہیں کب سنائی؟ غزنوی ساری بات سن کر حسب معمول طیش میں آیا۔ جنازے سے کچھ دیر پہلے، جب داجی نے مجھ سے تمہیں انفارم کرنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس وقت وہ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ شخص باچا خان ہی تھا نا؟ وہ مصطفیٰ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ہاں وہی تھا۔ غزنوی نے اس کی بات کی تردید نہیں کی۔ وہ چاہتا تو انکار کر سکتا تھا، مگر انکار کرنے سے اس کی گئی اتنی سنگین غلطی درست تو ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے تم سے ایسا کیا کہا تھا کہ تم سیدھا اسلام آباد چلے گئے، جبکہ تمہارا اسلام آباد جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ مصطفیٰ کی پوچھنے پہ اس نے اپنے اور باچا خان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو کہہ سنائی۔ مصطفیٰ کو اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی ویسے۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے اور اپنے مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ شروعات سے ہی تم اس کے ناپاک عزائم سے واقف تھے، پھر بھی۔ مصطفیٰ کو اس کے چہرے پہ چھائی شرمندگی دیکھ کر افسوس ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کانوں کا اتنا کچا نکلے گا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، اگر میں یوں نہ جاتا تو رشید انکل اس طرح دل برداشتہ ہو کر یہاں سے نہ جاتے اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ غزنوی نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم خود کو اس بات کے لیے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ انہوں نے تو جلد یا بدیر یہاں سے جانا ہی تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے انہیں یہاں رہنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ باچا خان کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا، یہ بات میں نے ایمان کے سامنے ہی کی تھی۔ جب عید کے دوسرے ہی دن انہوں نے واپس گاؤں جانے کی بات کی، ایمان بھی چاہتی تھی کہ وہ یہی شہر میں رہے اس کے پاس، مگر سب الٹا ہو گیا اور میرے رویے کی وجہ سے انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ شاگل کہہ رہی تھی کہ ایمان نے اور داجی نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے غزنوی کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ کیا تم نے اس سے ان سارے الزامات کا ثبوت نہیں مانگا تھا؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ رشید خان نے ہی کیس واپس لیا، جس کی وجہ سے اسے جیل سے رہائی ملی، اور میں چاہوں تو تانے فون کر کے معلومات کر سکتا ہوں۔ اس کے سامنے تو میں نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے اس کی باتوں کا رتی برابر بھی یقین نہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے تانے کال کر کے پوچھا تھا۔ ایس ایچ او نے بھی باچا خان کی بات پر سچ کی مہر لگا دی۔ بس پھر کیا تھا؟ میرے اندر جیسے بان بڑ سے جلنے لگا، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور اسلام آباد چلا گیا۔ غزنوی نے ساری بات بتانے کے بعد مصطفیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کی شکوہ کرتی نگاہوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، میری نادانی کے باعث وہ اپنا ایک عزیز رشتہ کھو بیٹھی ہے۔ غزنوی نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ تم خود کو الزام نہ دو، ان کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی اور پھر اللہ کی مرضی کے سامنے انسان بے بس ہے۔ تم ایسا تھوڑی چاہتے تھے۔
باچا خان کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا یہ ہم سب میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب رشید انکل کو باہر لانے کے لیے ہی کہا ہو تاکہ وہ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنا سکے۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یار میں یہاں رہ کر ان سے پوچھ سکتا تھا، وہ گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو باچا خان کو موقع نہ ملتا۔ غزنوی کے چہرے سے بے سکونی چلک رہی تھی۔ مصطفیٰ نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ اب سب سے مشکل کام ایمان کا سامنا کرنا تھا۔ کمرے میں جاتے ہوئے اپنے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو ایمان سو رہی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کیا اور وال کلاک کی جانب دیکھا۔ وہ نارملی اس وقت جاگ رہی ہوتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ایمان جاگ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہوتی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ غزنوی الماری سے کپڑے لیتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا تھا، مگر دل پہ جو بوجھ تھا وہ کیسے ہلکا ہوگا؟ اب اسے یہ سوچنا تھا۔ رہ رہ کر اسے ایمان کی اپنی جانب اٹھتی شکوہ کی نگاہیں یاد آ رہی تھی، اور پھر جب اسے تسلی دینے کے لیے وہ اس کے قریب جانے لگا تو وہ رخ پیر گئی تھی۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیڈ کی جانب آیا اور ایمان کے معصوم چہرے کو نگاہوں کے فوکس کرتا نیم دراز ہو گیا۔ اب بھی سانس کے ساتھ ساتھ اس کی دبی دبی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایمان! غزنوی نے دھیرے سے اسے پکارا اور قریب ہوا۔ ایمان کی لرزتی بھیگی پلکیں اس ایمان کی بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایمان! غزنوی نے دوبارہ پکارا، مگر وہ بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، اس نے ایمان کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ ایمان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میری باتوں نے تمہارے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ کمر تک آتی چٹیا پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے کان کے قریب آ کر بولا، بالکل نہیں، اس نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ پلیز! غزنوی کو سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح اس سے بات کرے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھ سے پرے ہٹے۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے بابا کو کھو دیا ہے۔ آپ نے کیسے ان پر مورد الزام ٹھہرایا تھا؟ آپ کے کہے گئے زہریلا الفاظ جس سے میں پل پل مری ہوں، وہ بہت دکھی ہو کر گئے ہیں یہاں سے۔ انہیں لگتا تھا کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں، وہ کس حیثیت سے یہاں رہے، اس لیے وہ چلے گئے، یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ گاؤں والا گھر بیچ کر یہاں اپنے لیے ایک گھر خریدیں گے۔ پھر آپ کی تنگ نظری اور رویے نے انہیں بہت دکھی کر دیا اور وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں۔ آپ کی بے اعتباری نے میرے بابا کی جان لے لی۔ آپ قاتل ہیں میرے بابا کے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے میں ایمان کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ مجھے ان پر شک نہیں تھا، میں صرف غصے میں تھا۔ غزنوی نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ تھا آپ کو شک، وہ بہت اداس تھے یہاں سے جاتے ہوئے۔ اگر آپ اس طرح نہ جاتے، ان کی بات سنتے، ان کا اعتبار کرتے تو وہ آج میرے پاس ہوتے۔ میرے بابا میرا واحد رشتہ تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، آپ نے وہ بھی چھین لی۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، لیکن غزنوی نے اسے روکا نہیں۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی اسے کہنے دیا، اور جب وہ ریلیکس ہو جائے اس سے پھر وہ بات کرے گا تاکہ وہ پرسکون ہو کر اس کی بات سنے۔ ایمان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے تمہارا ہر الزام قبول ہے، لیکن پلیز تم پرسکون ہو جاؤ۔ مجھے احساس تھا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ باچا خان کی باتوں سے اگر میرے دل میں شک کی کوئی ذرا سی بھی پانس بھی تھی تو اسے بیٹھ کر سلجھا دینا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے رویے پہ، ان الفاظ پہ جو میں نے ان کے لیے استعمال کیے۔ میں انہیں واپس تو نہیں لا سکتا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ باچا خان کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا، میرا یقین کرو۔ غزنوی نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے چاہے جو ایمان نے ایک بار پھر جھٹک دیے۔ آپ کا یقین کروں، آپ کا، جو جب چاہے تپتی صحرا میں گھسیٹ لے اور جب چاہے ٹھنڈی چھاؤں بن جائے۔ آپ کے اس دھوپ چھاؤں جیسے رویے جھیلنے کی سکت اب مجھ میں نہیں ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں، اس جواری کی بیٹی کو ہی چھوڑ دیں، بخش دیں مجھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی رو دی۔ غزنوی نے اس کی حالت کے پیش نظر مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ایمان کتنی ہی دیر دبی دبی سسکیوں سے روتی رہی۔ باچا خان اور اس کے ساتھی جانس خان کے خلاف مضبوط کیس بنایا گیا۔ باچا خان کے وکیل نے بہت کوشش کی کہ باچا خان کو بیل مل جائے، لیکن عدالت نے ضمانت کی درخواست منظور کر دی۔ اس وقت وہ جیل میں تھا۔
فی الحال وہ مسلسل وکیل کے کہنے پر اس جرم سے انکار کیے جا رہا تھا، لیکن پھر جسمانی ریمانڈ نے باچا خان اور جانس خان کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ غزنوی اور اعظم احمد کی کوششوں سے گاؤں کا ایس ایچ او پہلے سسپینڈ ہوا اور پھر اسے گرفتار کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اعظم احمد کے بتانے پہ ملک خاور علی کو بھی انٹروگیٹ بھی کیا گیا۔ اس نے تمام حالات بتانے میں بالکل پس و پیش سے کام لیا اور خود کو صاف بچاتا سارا الزام باچا خان پہ لگا دیا۔ عدالت میں کیس چل رہا تھا اور غزنوی کو امید تھی کہ عدالت کا فیصلہ بھی ایک دو اور پیشیوں کے بعد ان کے حق میں ہو جائے گا۔ آج بھی پیشی تھی، اس لیے وہ اور مصطفیٰ عدالت سے کچھ لیٹ گھر آئے تھے۔ اعظم احمد اور عقیلہ بیگم لاؤنج میں ہی ان کا انتظار کر رہے تھے جب وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ دونوں نے بیک وقت بلند آواز میں سلام کیا۔ مصطفیٰ تو معذرت کرتا اپنے پوشن کی طرف پڑ گیا، جبکہ غزنوی وہی اعظم احمد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا بنا اور کب تک فیصلہ آنے کی امید ہے؟ اعظم احمد نے اس سے پوچھا۔ انشاءاللہ ایک دو پیشیوں میں فیصلہ آ جائے گا اور ہمارے حق میں ہوگا۔ باچا خان کا چیپٹر تو آپ کلوز ہی سمجھے۔ غزنوی انہیں آج کی پیشی کے متعلق بتایا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اعظم احمد نے پرسکون ہو کر صوفے سے پشت ٹکائی۔ جی امی کہاں ہے اور بابا بھی دکھائی نہیں دے رہے؟ غزنوی کی نظریں ارد گرد کا چکر لگاتی ان تک پلٹ آئی۔ تمہاری ماں تو کچن میں ہوگی اور ایمان کو سائمہ ساتھ لے گئی ہے، وہ بچی بالکل بجھ کے رہ گئی ہے۔ باپ کی ان دکھناک موت نے اسے بیمار کر ڈالا ہے۔ سائمہ آئی تھی، میں نے ہی زبردستی بھیجا ہے کہ کچھ وقت گزار لے گی تو ہو سکتا ہے طبیعت کچھ بہل جائے۔ شام تک تم جا کر لے آنا۔ وہ کہہ کر گئی ہے کہ اسے وہاں رات نہیں رکنا، اس لیے وقت پر اس کے پیچھے ڈرائیور کو بھجوا دے۔ عقیلہ بیگم نے اس کی بے چین نظروں کو تاک لیا تھا، اس لیے تفصیل سے بتایا۔ جی، وہ سر اس بات میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا فریش ہو لوں۔ وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی دوران شمائلہ بیگم چائے لیے لاؤنج میں آئی۔ شاگل، غزنوی کہاں گیا؟ شمائلہ بیگم نے کپ عقیلہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں گیا ہے، شگفتہ کے ہاتھ چائے وہی بھیج دو، تکا تکا سا لگ رہا تھا، انہوں نے چائے کا کپ تامتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر شمائلہ بیگم نے شگفتہ کو آواز دی۔ عقیلہ بیگم انہیں بھی کیس کے متعلق بتانے لگی تھی، جبکہ اعظم احمد خاموشی سے اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گپ اندھیرے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ آج کل یہی دو چیزیں اسے کمرے میں اپنا استقبال کرنے کو ملتی تھی۔ اس دن کے بعد سے دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب وہ جہاں موجود ہوتا ایمان وہاں سے ہٹ جاتی۔ اسے بات کرنا تو دور، اس کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ سب گھر والوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بس خاموشی سے اس کے کام کیے جاتی۔ غزنوی بھی بڑی خاموشی سے اس کی ناراضگی برداشت کر رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے لائٹ آن کی اور الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ خبر جب وہ ایمان کو سنائے گا کہ ایک دو پیشیوں میں باچا خان کو سزا ہو جائے گی تو وہ ساری ناراضگی بھول جائے گی اور پھر شاید اس کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے، مگر وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ فریش ہو کر باہر آیا تو شگفتہ ٹرے لیے کھڑی تھی۔ یہاں رکھ دو، وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا قدرے سخت لہجے میں بولا۔ شگفتہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ٹرے رکھتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ غزنوی کھانے کے لیے کچھ بھیجوں؟ وہ بال برش کر رہا تھا جب شمائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے، آفس میں لنچ کر لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھا، شام کو یاد سے ایمان کو لینے چلے جانا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاگل نے زبردستی بھجوا دیا کہ تھوڑی آب و ہوا تبدیل ہوگی تو اس اداسی سے باہر نکلے گی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ غزنوی نے چائے پی کر کپ ٹرے میں رکھا۔ کچھ دیر آرام کروں گا، مرتضیٰ اگر آئے تو اسے یہاں بھیج دیجیے گا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ شمائلہ بیگم بھی ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ انہیں کچھ خاموش سا لگا تھا۔ السلام علیکم چچی۔ وہ اسی سوچ میں گم چلی جا رہی تھی کہ مرتضیٰ تیز سے سیڑھیاں پلانگتا ان کے سامنے آ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا۔ بالکل ٹھیک، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وہ کڑوس برخوردار کہاں ہے؟ مرتضیٰ نے ان کے پیچھے جھانکتے ہوئے کہا۔ شریر، غزنوی اپنے کمرے میں ہے، وہ بھی ابھی پوچھ رہا تھا تمہارے بارے میں۔ شمائلہ بیگم نے اس کے غزنوی کو کڑوس کہنے پر ہنستے ہوئے کہا۔ مزاج بخیر ہے ان کے یا گرم ہے؟ مرتضیٰ کی شرارتی رگ مزید بڑکی۔ مزاج تو گرم ہی لگ رہے ہیں، اب تم آ گئے ہو تو شاید ٹھنڈے ہو جائے۔ وہ اس کی گال تبتباتے ہوئے بولی۔ ابھی لیجئے، ایک دم کول کر دوں گا جا کر، بس آپ کچھ کھانے کو بھیج دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ سر ہلاتی سیڑھیاں اتر گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ عرفہ کے ساتھ باہر لان میں آ گئی تھی۔
انادل کچن میں گھسی کوئی کارستائی کر رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو غزنوی کی گاڑی دھیمی رفتار سے چلتی پورچ میں آ رکی۔ اس دوران انادل بھی وہاں آ گئی تھی۔ ایسے ہونکوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو مجھے، جیسے کسی ایلین کو دیکھ لیا ہو؟ غزنوی نے کچھ فاصلے پہ کھڑی انادل کے نیم ہوا منہ کو توڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بند کیا۔ ایمان نظریں اپنے پیروں پر مسکور کیے ہوئی تھی۔ ایمان کو دیکھ کر وہ ایک دم حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پہ چائی بے چینی کہیں اڑنچو ہو گئی ہو۔ اللہ، غزنوی بھائی آپ کتنے ٹائم بعد ہمارے گھر آئے ہیں۔ عرفہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، کافی وقت بعد آیا ہوں۔ وہ چیئر ٹیبل کے قریب گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ویسے آپ آج بھی نہ آتے اگر آپ کی بیگم یہاں نہ ہوتی۔ انادل نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے غزنوی کی جانب دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ غزنوی کے منہ سے اتنا صاف اقرار سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یعنی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں، انادل نے نروٹے انداز میں کہا۔ اب جب بیگم بیٹی ہو تو اتنا تو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ غزنوی نے دائیں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے انادل کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کا اشارہ سمجھ کر ہنس دی۔ اس دوران ایمان بالکل خاموش رہی۔ پپو کہاں ہے؟ غزنوی اٹھ کھڑا ہوا اور بسکٹ اٹھا کر ایمان کی چائے میں ڈبوتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے اس کی طرف بہت غصیلی نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چلو تیاری پکڑو، تمہارا مسٹر تمہیں لینے آیا ہے۔ عرفہ نے بسکٹ ایمان کی چائے میں ڈبونا چاہا لیکن وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ عرفہ، اب کی بار غصیلی نظروں سے عرفہ کو نوازا گیا، جبکہ وہ ہنسنے لگی۔ بالکل اپنے بائی پہ گئی ہو، ایمان نے نروٹے انداز میں کہا۔ تو اور کس پہ جاؤں؟ عرفہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ ایمان کو ہنسی آ گئی۔ ویسے تم دونوں چلو نا میرے ساتھ۔ ایمان کو غزنوی کے ساتھ جانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اسے مکمل اگنور کیے جا رہی تھی۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے جھڑک دیتی یا وہاں سے اٹھ جاتی، لیکن غزنوی نے ہار نہیں مانی تھی، بس وہ اسے موقع نہیں دیتی تھی، اور یہاں موقع آج اسے مل رہا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ ہم کل آئیں گے۔ ویسے بھی کل بابا اور فیروز بھائی کسی کام سے 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ انادل نے بتایا تو وہ ٹھیک ہے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ اسے اندر کی جانب بڑھتا دیکھ کر عرفہ نے پوچھا۔ میں پپو سے مل لوں، وہ دھیرے سے بولی اور پلٹی، لیکن پھر وہیں رک گئی کیونکہ سائمہ بیگم اور غزنوی اسی جانب آ رہے تھے۔ غزنوی تم ایسے ہی اس کے پیچھے آ گئی، رہتی 1-2 دن ہمارے پاس۔ سائمہ بیگم کہیں کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر ایمان رکنا چاہتی ہے تو رک سکتی ہے۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے پپو، میں رک جاؤں گی۔ ویسے بھی ابھی انادل اور عرفہ بہت اصرار کر رہی تھی، اور پھر کل آپ لوگ بھی تو جائیں گے نا۔ وہ سائمہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انادل اور عرفہ خوش ہو گئی تھی۔ چلو اچھا ہے، تم بھی رک جاتے غزنوی۔ اب وہ غزنوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں پپو، پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتا پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان کی نظریں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھولے چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شاید اسی دوران اس کا موبائل بجا تھا۔ موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے وہ پلٹا تو ایمان اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی۔ اسی لمحے ایمان نے نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ بھی رخ پھیر گیا۔ رات کے کھانے میں کیا بنائے ایمان؟ سائمہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ ماما بریانی بنا لے اور ساتھ میں کباب، ایمان کے بجائے انادل نے جواب دیا۔ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ عرفہ نے انادل سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر منہ بگاڑ کر بولی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایمان نے دیکھا کہ غزنوی اب فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ان کے بیچ کافی فاصلہ تھا جس کے باعث وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھائی، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم دونوں، لیکن بچپنا نہیں گیا۔ سائمہ بیگم نے بیزاری سے انادل اور عرفہ کی طرف دیکھا۔ ایمان بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لگتا ہے غزنوی بھائی نے بھی جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے، عرفہ نے غزنوی کو ان کی جانب آتے دیکھ کر کہا۔ سائمہ بیگم اور ایمان نے بھی اسے آتے دیکھ لیا تھا۔ خیر ہے بیٹا؟ سائمہ بیگم نے قریب آتے غزنوی سے پوچھا۔ جی پپو، وہ شاگل کا فون تھا، گاؤں سے کوئی فیملی آئی ہے ایمان سے تعزیت کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایمان کو لے کر جلد آ جاؤ کیونکہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے۔ غزنوی نے پہلے سائمہ بیگم اور پھر ایمان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اوہ، تو وہ کل تک نہیں رک سکتے؟ انادل کا ایمان کے جانے کا سن کر موڈ خراب ہوا۔ نہیں بیٹا، بری بات ہے، وہ ایمان سے ملنے آئی ہے تو اس کا جانا ضروری ہے۔
غزنوی کی بجائے سائمہ بیگم نے جواب دیا۔ چلے، غزنوی نے ایمان سے کہا تو ایمان بھی حیران پریشان ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا پھپھو، اللہ حافظ۔ وہ پلٹ گیا۔ ایمان بھی ان سے ملتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کون آیا ہے؟ ایمان نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ ایک سیکنڈ، غزنوی نے مصروف انداز میں کہتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کھلے گیٹ سے گاڑی نکال کر اس نے سپیڈ بڑھائی۔ اس بیچ ایمان بالکل خاموش رہی۔ بوا، آپ کہاں جا رہی ہے؟ لاریب نے انہیں ہانپتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر پوچھا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر ان کے پاس آئی۔ ایمان کے پاس جا رہی تھی۔ صبح سے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ دکھائی نہیں تھی تو سوچا وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ پر یہ موئی سیڑھیاں، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنا دم ہے کہ انہیں پلانگ سکوں؟ جیسے تم ابھی کسی بندریے کی طرح دوڑی چلی آئی ہو۔ خیرن بوا اس کا ہاتھ تھامتے نیچے اترنے لگی۔ اف بوا، ایک تو آپ بولتی بہت ہے، اب یہ تو میری خوبی تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بندریا کا خطاب دے دیا۔ لاریب نے ایک ہاتھ سے انہیں تام رکھا تھا اور دوسرا کانوں کو لگایا۔ ہائے نوچ، کیسی کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان۔ اب بندریا کی طرح قلانچیں بھرو گی تو بندریا نہیں کہوں گی تو اور کیا کہوں گی؟ بوا نے بھی اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کر کے اس کے کندھے پر ایک دبت رسید کی۔ اوئے بوا، قسم سے سوئیاں چبھنے لگی ہے۔ اب بھی کتنا زور ہے آپ کے اس مرد مجاہد ہاتھ میں۔ لاریب اپنا کندھا ملنے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آئی دفعہ چالے پڑیں گے تیرے زبان پہ جو مجھے مجاہد کہہ رہی ہو۔ چل چھوڑ۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی خیرن بوا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ لاریب نے دونوں ہتھیلیوں کو افسوس کرنے کے انداز میں آپس میں رگڑا۔ آئے ہائے لڑکی، تیرا بیڑا تر جائے، مجھے نیچے کیوں لے آئی؟ اوپر جانا تھا مجھے، بمشکل 6 سیڑھیاں چڑھ پائی تھی۔ خیرن بوا کو اچانک یاد آیا تو ماتھا پیٹتے بولی، لو بوا جی، میں نے تو آپ کو بچا لیا ہے کیونکہ ایمان اوپر کمرے میں نہیں ہے، وہ سائمہ پھپھو کی طرف گئی ہے۔ غزنوی بائی لینے گئے ہیں انہیں، ابھی آ جائے گی۔ آپ یوں ہی اوپر جا کر پچھتاتی کہ بیکار میں اپنی ٹانگوں کو اتنی زحمت دی۔ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ لاریب نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے کتنی بلی مانس ہے تو کہ تجھے میرا اتنا خیال ہے۔ چل جا یہاں سے، دماغ چاٹ گئی ہے میرا، یہاں تک بھر گئی میں تیری باتوں سے۔ خیرن بوا نے اپنی ناک کے کونے پر انگلی رکھی تو لاریب نے بھی وہاں سے جانا مناسب سمجھا، ورنہ بوا نے تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ آج ہی توڑ دینے تھے۔ لو جی، بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، لاریب کو ناک چڑھائے جاتا دیکھ کر خیرن بوا نے کہا اور خود ہی ہنسنے لگی۔ آپ پتہ کیوں نہیں رہے کون آیا ہے گاؤں سے؟ غزنوی کی ایک سیکنڈ کو جب 10 منٹ ہو گئے تو وہ غصے میں بولی، کوئی نہیں۔ غزنوی کا لہجہ سادہ تھا۔ مطلب آپ پھپھو سے جھوٹ بول کر مجھے وہاں سے لائے ہیں؟ ایمان نے اس کے ٹنڈے ٹار لہجے میں کھولتے ہوئے پوچھا۔ جھوٹ نہیں تو؟ سیانے کہتے ہیں کہ مصلحتاً جو جھوٹ بولا جائے اسے جھوٹ نہیں کہتے، اسے مصلحت کہتے ہیں۔ غزنوی نے اس کی طرف دیکھا۔ اور یہ کس سیانے نے کہا ہے؟ ایمان کا اسے کڑی نظروں میں تولا۔ مجھ سے بڑھ کر بھی سیانہ ہوگا؟ غزنوی نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا جبکہ وہ ہنسنے لگا۔ اب ڈرامہ مت کرو، تم بھی تو چاہتی تھی کہ میں تمہیں وہاں نہ رکنے دوں۔ اب جب لے آیا ہوں تو نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ غزنوی نے ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان فضولیات سے پرہیز کرے۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ کون سی فضولیات؟ یہ غزنوی نے پھر سے کوشش کی۔ غزنوی، وہ غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ جی، وہ اسے مزید چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ ایک تو تم جو چاہتی ہو وہ کر رہا ہوں، پھر بھی۔ اچھا چھوڑو، آئس کریم کھاؤ گی؟ غزنوی نے آئس کریم پارلر کے پاس گاڑی روکی۔ زہر کھاؤں گی، بولا دے کہیں سے۔ ایمان نے اس کی طرف سے رخ پھیرا۔ کہیں سے کیوں، یہیں سے منگوا دیتا ہوں۔ یار ایک زہر بری آئس کریم تو لانا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ایمان نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگا جبکہ وہ اسے قہر بری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اب کیا سالم نکلو گی؟ غزنوی نے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی مین روڈ تک لاتے لاتے غزنوی اسے آج کے سماعت کے متعلق بتانے لگا۔ غزنوی نے اس کے چہرے پر اطمینان و سکون کی ایک لہر دیکھی تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ ہاں، اس سنڈے کو آ جاؤں گا، تم کل مل لینا وکیل صاحب سے۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے اور غزنوی کے استری شدہ کپڑے تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سنڈے کو ملیں گے، غزنوی نے ایک گہری نظر ایمان پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان خاموشی سے الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ غزنوی بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں سنڈے کو اسلام آباد جا رہا ہوں، تم چلو گی ساتھ؟ 2-3 دن کا کام ہے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ایک پل کو ایمان کے ہاتھ تھمے تھے۔ مجھے نہیں جانا، ویسے بھی 2 دن کے لیے جا رہے ہیں،
تو میں کیا کروں گی وہاں؟ ایمان نے بنا پلٹے جواب دیا، تو جو میں کروں گا تم بھی وہی کر لینا۔ وہ بولا تو اس کی لہجے کی گمبھیرتا ایمان کو چبھ کھا گئی، جبکہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد الماری بند کر دی۔ مطلب؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، مطلب یہ کہ میں اپنے ایفل ٹاور کو دیکھوں گا اور تم اپنے ایفل ٹاور کا دیدار کرنا۔ غزنوی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن غزنوی کی گرفت مضبوط تھی۔ اسلام آباد میں کون سا ایفل ٹاور ہے؟ ایمان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کی رگیں ظرافت پڑک رہی ہے۔ یہ تو جب تم میرے ساتھ وہاں جاؤ گی تب ہی دکھا پاؤں گا نا۔ غزنوی نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے جنہیں چھڑانے کی کوشش میں وہ ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ غزنوی کی آنکھوں سے لپٹی محبت کی شعاعیں اس کی وجود کا احاطہ کرنے لگی تو وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نہ کہ پیچھے قدم لینے کا۔ غزنوی نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ غزنوی کی محبت کا پیغام دیتی آنکھیں اسے کسی الارم سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ اپنے لبوں تک لے جاتا، ایمان نے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی، لیکن اپنے پیچھے اس نے غزنوی کا جاندار کہا ضرور سنا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترتی وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ آئے ہائے کہاں بھاگی جا رہی ہو بہو؟ خیرن بوا کو سامنے دیکھ کر وہ مزید حواس باختہ ہو گئی۔ اف! اسے کہتے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی بڑبڑائی، آئی کیا بول رہی ہو؟ خیرن بوا کان پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں بوا۔ ایمان نے اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پایا۔ آپ کہاں جا رہی تھی؟ ایمان نے پوچھا۔ غزنوی کو بلا کر لاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ وہ جہاں سے بھاگ کر آئی تھی وہ اسے وہی بھجوا رہی تھی۔ وہ سو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد بات کر لیجیے گا، ایمان نے بہانہ بنایا۔ کون سو رہا ہے؟ وہ سیڑھیوں سے اترتا ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اے لو، تم تو کہہ رہی تھی غزنوی سو رہا ہے۔ خیرن بوا تھوڑی پہ انگلی جمائے سوالیہ نظروں سے ایمان کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ وہ سٹپٹا گئی۔ چھوڑیے نہ بوا، یہ خود چلتے پھرتے سوئی رہتی ہے۔ غزنوی نے کنکیوں سے ایمان کی جانب دیکھا۔ خیرن بوا ہنسنے لگی جبکہ ایمان کڑی تیور دیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ غزنوی ہنسی دبائے خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا۔ مرتضیٰ کی ہوا لگ گئی ہے تمہیں بھی؟ خیرن بوا نے ہلکی سی دب اس کے شانے پہ رسید کی۔ نہیں، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ مسلسل اسے نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے اور جلنے والوں کا منہ کالا ہو۔ خیرن بوا کڑے تکنے لگی تھی، اس لیے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آمین آمین۔ آپ بتائے کچھ کام تھا کیا؟ غزنوی نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تم آج کل میں اسلام آباد جاؤ گے تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ بلقیس اور رقیہ بہت یاد آ رہی ہے، سوچا مل آؤں، پھر تمہارے ساتھ ہی لوٹ آؤں گی، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے تو کل تیار رہیے گا۔ غزنوی ان کے پاس آ بیٹھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، ڈیر و ترقی سمیٹو۔ خیرن بوا نے اس کی سر پر ہاتھ رکھا۔ آمین۔ غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان بھی جائے گی؟ خیرن بوا نے خاموش کھڑی ایمان کی طرف دیکھا۔ نہیں بوا، میں کہہ تو رہا ہوں کہ چلے میرے ساتھ، لیکن ایمان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ غزنوی بول پڑا۔ آئے کیوں؟ اینک کے پیچھے سے دو تجربہ کار نگاہیں ایمان پر جم گئی۔ بوا صرف 2 دن کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، میں جا کر کیا کروں گی؟ وہ منمنائی۔ آئی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم بھی ساتھ چلنا۔ خیرن بوا نے اسے نظروں سے تولنے کی کوشش کی۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ غزنوی اپنا کام ہوتے دیکھ کر وہاں سے کھسک لیا۔ غزنوی کے جانے کے بعد خیرن بوا نے شوہر کی منشا کا خیال رکھنے پہ اسے ایک لمبا چوڑا لیکچر جو دینا شروع کیا تو پھر خاموش ہونے کا نام نہ لیا، جبکہ ایمان نے لیکچر سنتے ہوئے دل ہی دل میں غزنوی کو خوب صلواتیں سنائیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں اسلام آباد آئے۔ خیرن بوا صوفے پہ برا جمع لاؤنج کا جائزہ لینے میں مگن تھی، ایمان کچن میں تھی اور غزنوی آتے ہی اپنے روم میں بند ہو گیا تھا۔ ایمان نے چائے بنا کر پہلے خیرن بوا کو دی اور غزنوی کو دینے کے لیے روم میں آئی۔ وہ واش روم میں تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پہ رکھ دی اور نیچے آ گئی۔ بلقیس بیگم اور رقیہ کو لاؤنج میں موجود پا کر وہ نہایت گرم جوشی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیسے مزاج ہے خالہ؟ احمد بھائی اور بابی اور وہ شرارتی ٹیپو کیسا ہے؟ ایمان دونوں سے ملتی خیرن بوا کے پاس آ بیٹھی۔ شکر ہے اللہ کا، ہمارے مزاج بالکل بخیر ہیں۔ تم سناؤ، عقیلہ بیگم اور باقی سب کیسے ہیں؟ بلقیس بیگم بڑی محبت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، شاگل اور امی آپ کو سلام دے رہی تھی۔
ایمان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، اللہ صحت و تندرستی عطا کرے، آمین۔ غزنوی دکھائی نہیں دے رہا۔ بلقیس بیگم نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے غزنوی کے متعلق پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، آپ کے لیے چائے لاؤں یا ٹھنڈا؟ ایمان اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، اس وقت میں چائے نہیں پیتی، اب بس گھر جا کر کھانا کھاؤں گی۔ یہ تو گل خان نے آ کر خیرن اور تم لوگ کی آمد کا بتایا تو رہا نہیں کیا، دوڑی چلی آئی۔ حالانکہ رقیہ کہتی رہی کہ وہ لوگ ابھی آئے ہیں، لمبا سفر تھا، تک گئے ہوں گے، صبح مل لیجیے گا، مگر مجھ سے کہاں صبح تک کا صبر ہونا تھا، اس لیے چلی آئی ملنے۔ بلقیس بیگم نے اسے روکا تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اب کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، کیوں بوا؟ ایمان نے خاموش بیٹی بوا سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ خیرن بوا نے تسبیح گود میں رکھی اور بلقیس بیگم کی جانب دیکھا۔ ارے نہیں، کھانا گھر میں ہی کھائیں گے، اور تم بھی تکی ہوئی ہو، میں بھی جوا دوں گی کھانا۔ آج رقیہ نے کریلے گوشت بنائے ہیں، تم تک گئی ہوگی۔ بلقیس بیگم نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ خالہ آپ لوگ کو ناحق تکلیف ہوگی، میں بنا لوں گی، ایمان نے کہا۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلقیس بیگم نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد ایمان رقیہ کو اشارہ کرتی باورچی خانے میں آ گئی۔ فریج سے ٹماٹر نکال کر سلیب پہ رکھے اور برنر آن کرنے لگی۔ بھابھی آپ رہنے دیتی، کھانا میں بھجوا دوں گی، اگر کریلے نہیں پسند تو کچھ اور بنا لوں گی، رقیہ نے کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کھانے کی تیاری کرتے دیکھ کر کہا۔ میں تو بہت شوق سے کھاتی ہوں، میری اماں بھی بہت مزے کی کریلے گوشت بنایا کرتی تھی، لیکن یہ تمہارے غزنوی بھائی جو ہے نا، وہ ہے تو اسی سبزی جیسے، لیکن یہ کھانی انہیں بالکل پسند نہیں، اور پھر میں چاول بھی بگو چکی ہوں۔ تم بتاؤ، شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، دراصل کمیل کی بڑی بہن بیرون ملک رہائش پذیر ہے اور 1-2 مہینے تک وہ پاکستان آ رہی ہے، ان کے آنے کے بعد کی تاریخ رکھی جائے گی، رقیہ نے بتایا تو ایمان نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ رقیہ کے چہرے پر ایک چمک سی تھی اور لبوں پر کلی کلی مسکراہٹ۔ ایمان نے بے اختیار اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ چلو اچھا ہے، مجھے بلاؤ گی نا اپنی شادی میں؟ ایمان نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو نہ بلائیں؟ رقیہ اس کے قریب آئی۔ جانتی ہوں بھائی، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ایمان پیاز کاٹنے لگی۔ لائیے میں آپ کی مدد کر دوں، رقیہ نے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیاز اور چری لے لی۔ ایمان شو شو کرتی مسکرا دی۔ رہنے دو تم، میں کر لیتی۔ ایمان نے اپنے دوپٹے سے آنکھیں رگڑ ڈالی جس میں پیاز کاٹنے سے جلن شروع ہو گئی تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ پیاز کاٹتے ہوئے اگر آنسو نکلے تو اس لڑکی کی ساس اس سے بہت محبت کرتی ہے، حالانکہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے اس بات پہ، لیکن آپ کی ساس تو آپ سے محبت کرتی ہے، میں نے انہیں آپ کی فکر کرتے اور آپ کا خیال رکھتے دیکھا ہے۔ رقیہ نے پیاز کاٹتے ہوئے ایمان کی طرف دیکھا۔ میں بھی نہیں مانتی، لیکن ہاں یہ تو ہے کہ امی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ایمان شمائلہ بیگم کو یاد کرتی مسکرا دی۔ لیکن اب اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایمان رقیہ کی آنکھ سے بہتا پانی صاف کرتے ہوئے ہنستی۔ رقیہ بھی پانی سے بھرے آنکھوں کے ساتھ ہنستی اور پیاز کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ ویسے آپ لوگ تو ابھی آئے ہیں اور فریج میں تازہ سبزی رکھی ہوئی ہے، رقیہ نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پوچھا۔ دراصل آنے سے پہلے غزنوی نے گل خان کاکا کو اطلاع دے دی تھی، غزنوی نے ہی ان سے کہا تھا۔ ایمان کے بتانے پر اس نے سر ہلایا اور پھر کھانا بنانے میں ایمان کی مدد کرنے لگی۔ رات کو وہ سفر کی شدید تھکان کے باعث وقت پر سو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ روم میں آیا تو نیند نے مزید جاگنے کی مہلت نہیں دی۔ جب ایمان کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر گہری نیند سوئے ہوئے غزنوی پہ ڈالی۔ وہ بھی ہلکا پھلکا لباس زیب تن کرتی بیڈ پر آ گئی۔ کافی دیر کروٹ پہ کروٹ لیتی رہی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ روم میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود غزنوی کے چہرے کا ایک ایک نقش اس کے سامنے تھا، کمان کی طرح تنے ہوئے آبرو، جن کی ہی وجہ سے وہ بہت اکڑ نہ صرف دکھتا تھا بلکہ اکڑ تھا بھی۔ چہرے پہ سجی مونچھیں دیکھو ذرا اس کڑوس کی۔ یہ سوچ ایمان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اسے اس بات سے انکار نہیں تھا کہ وہ اوپر سے جتنا بھی اس سے لاپرواہی برتتی، وہ اس سے کئی زیادہ اس کے دل میں بسا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ غزنوی کا خیال اس پر مسلط نہ ہو، مگر وہ اس سے دور رہ کر بھی اس کے سر پہ تنے نیلے آسمان جیسا تھا جس کا سایہ اس پر قدرت نے مقرر کیا تھا۔ وہ اسے اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی، لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ غزنوی نے کتنی کوشش کی تھی اسے منانے کی، مگر وہ اسے ایک موقع تک نہیں دے رہی تھی۔ غزنوی کے ساتھ کی انہی میٹھی اور کڑوی یادوں کو سوچتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ روم سے باہر آئی۔ خیرن بوا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ نماز کے بعد تلاوت میں مصروف تھی۔
اس نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے وہ کچن میں آئی۔ پانی ابلنے کے لیے رکھنے کے دوران اسے یاد آیا کہ وہ کل سے آئی ہے اور اس نے ایک بار بھی رشیدہ کو نہیں دیکھا۔ آنچ دھیمی کرتی وہ باہر آئی۔ اس کا رخ سرونٹ کوارٹر کی جانب تھا۔ گھر کی دائیں دیوار سے ملحق قدیم طرز کے لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ دستک دے یا وہاں سے واپس چلی جائے۔ ابھی اندھیرا پوری طرح سے چٹا نہیں تھا، اس لیے اس نے پلٹ جانا ہی مناسب سمجھا اور لان میں آ گئی۔ کچھ دیر تازہ فضا میں چہل قدمی کرتی رہی۔ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کچن میں چائے کا پانی چڑھا کر آئی ہے۔ ہائے باجی، آپ کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ چہل قدمی کرتے کرتے گلاب کے پھولوں کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ ایک ایک پھول کو نرمی سے چھو رہی تھی کہ پیچھے سے رشیدہ کو خوشی سے چہکتی آواز پہ پلٹی۔ السلام علیکم رشیدہ، ایمان نے سلام پہ زور دیتے ہوئے اسے یاد دلانا چاہا۔ وعلیکم السلام باجی، رشیدہ کی نہایت معصومیت سے جواب دینے پر وہ مسکرا دی۔ کیسی ہے آپ باجی؟ رشیدہ کا جوش ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور بچے؟ ایمان کرسی کی طرف آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے باجی، سچی باجی، مجھے جب پتہ چلا کہ صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں تو میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ رشیدہ دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑستی بولی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی بات کی مناسبت سے تبدیل ہو رہے تھے۔ اس بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں سے مستقل جا رہے ہیں، وہاں سب کے ساتھ ہی رہیں گے۔ بس کچھ قانونی کارروائی تھی جس کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن تم لوگ پریشان نہ ہو، تمہارے صاحب نے کچھ سوچ رکھا ہوگا اور اگر نہیں سوچا ہوگا تو میں بات کر لوں گی۔ ایمان نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو اور صاحب کو ہمیشہ ہنستا بستا اور خوشحال رکھے۔ ہمارا اتنا خیال رکھا، کبھی نوکر نہیں سمجھا ہمیں۔ آپ مجھے بہت یاد آئیں گی۔ رشیدہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مجھے بھی، کل کہا تھی تم، آئی ہی نہیں۔ ایمان نے گل خان کو دیکھتے ہوئے رشیدہ سے پوچھا، جو اپنے کمرے سے نکل کر گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ باجی، ہم گاؤں گئے تھے، میری ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، بس اچانک جانا پڑ گیا، آج صبح ہی آئے ہیں۔ گل خان نے بتایا تھا کہ صاحب آئے ہیں، میں سمجھی وہ صرف اکیلے آئے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا جو آپ بھی آ گئی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چائے کا نام لینے پر ایمان کو یاد آیا کہ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ اوہ، مجھے بھول ہی گیا کہ چائے کا پانی رکھ کر آئی تھی، اب تک تو باپ بن گیا ہوگا۔ جاؤ ذرا جا کر دیکھو، ایمان نے جلدی کہا۔ جی جاتی ہوں۔ رشیدہ تیزی سے مڑی۔ اور سنو، چائے 2 کپ بنانا، 1 کپ اوپر کمرے میں خیرن بوا کو دے آنا۔ ایمان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیا بوا بھی آئی ہے آپ کے ساتھ؟ خیرن بوا کا سن کر رشیدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ خیرن بوا اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتی تھی، اور پھر جو اس کی شامت آتی تھی یہ ایمان کو بھی معلوم تھا۔ ایمان نے اس کی اڑی رنگت پہ لبوں پر نمودار ہوتی ہنسی کو روکا۔ چائے دے آنا انہیں، ایمان نے زور دے کر کہا۔ جی۔ رشیدہ کے منہ کے بگڑے زاویے ایمان کو ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے۔ غزنوی ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ خیرن بوا لاؤنج میں موجود تھی اور رشیدہ سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی۔ ایمان کچن میں تھی، اسے لاؤنج میں ہوتی پیریڈ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ آئے ہائے، ستیہ ناس مار دیا ہے پورے گھر کا، ہر چیز دھول مٹی سے اٹی پڑی ہے۔ آئی بی بی، کیا تم نے گھر کو کباڑ خانہ سمجھ رکھا ہے؟ خیرن بوا نے رشیدہ کو بے دلی سے جھاڑ پونچھ کرتے دیکھ کر کہا۔ بوا، میں روز صفائی کرتی ہوں۔ رشیدہ نے منہ بسورا۔ ہاں دکھ رہا ہے، کتنی صفائی کر رہی تھی تم؟ ایسے ہی کرتی ہوگی جیسے ابھی ٹوٹے ہاتھوں سے لگی ہو۔ آئی، کیا دم نہیں ہے ہاتھوں میں؟ کھاتے پیتے یہ حال ہے۔ آئے، ہم تھے ایک چیز کو رگڑ کر یوں صاف کرتے تھے کہ اپنی شکل دکھائی دینے لگتی تھی۔ اللہ بخشے ہمارے اماں کو، یوں صفائی کرتی تھی کہ دودھ پھینکو اور اٹھا لو، اور ہمیں بھی یہی سکھایا۔ اور آج کل ملازمین بس پیسوں سے مطلب، جان چھڑاتی ہے کام سے۔ خیرن بوا کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے بولی۔ بوا، دودھ کیسے اٹھاتی تھی وہ؟ رشیدہ نے ان کی بات کو اپنے دماغ کے ترازو میں تولتے ہوئے پوچھا۔ اے لو، بی بی سے بک کروا لو، دھیان لگا کر صاف کر۔ خیرن بوا نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ اے، کیا بول رہی ہو؟ ذرا اونچا بول۔ خیرن بوا نے رشیدہ کو منہ ہی منہ بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بوا، وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ رشیدہ جل کر بولی۔ اے، تو بڑی آ گئی مولانی بیگم جو وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ خیرن بوا کو اس کی بات پر تو جیسے تپ چڑھ گئی۔ رشیدہ، بوا سے بحث مت کرو، اور تم یہ رہنے دو، میں کر لوں گی۔ تم ذرا بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں لگا دو، اور 2 شلوار سوٹ بیڈ پر رکھے ہیں، انہیں استری کر دینا۔
ایمان لاؤنج میں آئی اور رشیدہ کی رونی بدتر صورت دیکھ کر اسے وہاں سے بھیجا اور رشیدہ اندھا کیا چاہے دو آنکھوں کے مزداق وہاں سے یوں بھاگی جیسے کسی نے جادو کی چڑی گھما کر اسے غائب کر دیا ہو۔ بوا ذرا یہ لہسن چیل دے تاکہ میں پیسٹ بنا کر رکھ دوں۔ ایمان نے ہاتھ میں پکڑی نیلی ٹوکری خیرن بوا کی طرف بڑھائی۔ اچھا ذرا اس کام چور پر بھی نظر رکھا کرو، ہاتھوں سے کم اور آنکھوں سے صفائی زیادہ کرتی ہے۔ انہوں نے ناک چڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے باسکٹ لی۔ آپ کے لیے قہوہ بنا دوں بوا؟ ایمان نے ان سے پوچھا۔ اے ہاں بیٹا، گلا سوکھ گیا ہے میرا۔ ان کے کہنے پر ایمان سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کپ اٹھائی واپس آئی۔ یہ لے۔ ایمان نے کپ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بوا باقی میں کر لوں گی، آپ تک گئی ہوگی۔ ایمان نے ان کے لہسن چیلتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں ہلکی سی لرزش سے محسوس ہو رہی تھی۔ آئی نہیں بیٹا، میں کون ایک جوا چیلنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھتی ہوں اور پھر دوسرا جوا لینے کے لیے پہاڑ سے نیچے آتی ہوں جو تک جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو ایمان مسکرا دی۔ اچھا پہلے قہوہ پی لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایمان نے کپ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا جو انہوں نے تام لیا۔ گھنٹہ ہو گیا ہے اس رشیدہ کو اوپر کمرے میں گئے۔ خیرن بوا کی نظر وال کلاک پر پڑی تو اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی میں دیکھتی ہوں جا کر۔ ایمان نے کپ ٹیبل پر رکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ رات وہ روم میں آئی تو غزنوی جاگ رہا تھا۔ غزنوی نے ایک پل کو لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بیچ دوری کی یہ ڈور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوپر سے سب اچھا ہے کا سائن بورڈ لگائے دونوں زندگی گزار رہے تھے۔ نہ غزنوی اپنی انا کا بوجھ اٹھانے سے تک رہا تھا اور نہ وہ ہار مان رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں اسلام آباد آئے۔ یہاں آ کر غزنوی بہت مصروف ہو گیا تھا۔ بوا کہاں ہے؟ اس نے مصروف انداز میں ایمان سے پوچھا۔ آج بلقیس خالہ نے لنچ پہ بلایا تھا، آپ تو مصروف تھے اس لیے ہم چلے گئے۔ یہی بتانے کے لیے میں نے 2 بار آپ کو کال بھی کی تھی لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی۔ خالہ نے انہیں آج اپنی طرف روک لیا۔ ایمان نے بنا اس کی طرف دیکھے بتایا۔ غزنوی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ 2 دن کا کہا تھا آپ نے۔ ایمان نے اسے مصروف دیکھ کر پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب واپسی ہوگی کیونکہ یہاں کچھ کام پینڈنگ ہے۔ غزنوی لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا، آپ ہی گھر بھیج رہے ہیں؟ رشیدہ کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی تھی۔ ہاں جب ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں تو کیا کرنا ہے اس گھر کا؟ جہاں تک رشیدہ کا معاملہ ہے تو اس بارے میں نے سوچ رکھا ہے، وہ یہی رہے گی۔ غزنوی نے لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایمان نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لائٹ آف کر دو۔ وہ ٹیبل لیمپ آن کرتا بولا اور آنکھوں پر بازو رکھتا لیٹ گیا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور واپس آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ نیند ابھی اس کی آنکھوں میں بسنے سے انکاری تھی۔ میں تک گیا ہوں اور تم وہ درخت ہو جس کے سائے میں اپنی تکن اتارنا چاہتا ہوں۔ غزنوی نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا تھا۔ تھکاوٹ تو اس کی بھی روم میں بسی ہوئی تھی۔ غزنوی کا وجود تو اس کے لیے بھی چاؤں جیسا ہی تھا لیکن اس کا رخ اب بھی مخالف سمت میں تھا۔ ایمان! ان کے بیچ وقت خاموشی سے سرکنے لگا تھا کہ غزنوی نے اسے پکارا۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کی خاموشی نے غزنوی کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس نے ایمان کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لیں۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سجائی نہیں دیا لیکن جب ذہن نے بیداری کی سرحد پار کی تو اسے بالکل پیچھے کسی کے وجود کا احساس اسے سیکنڈز میں ہوش میں لایا۔ وہ ابھی بھی اسی کے تکیے پر سر رکھے لیٹا سو رہا تھا۔ اس کی نیند میں گیلی سانسوں کی آواز ایمان کو اپنے کانوں کے بالکل پاس سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ غزنوی کا بازو اس کے گرد کسی قلعے کی مضبوط فصیل کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ بات اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس نے ساری رات اسی حصار میں گزار دی تھی۔ رات جب وہ اس سے قریب ہوا تھا تو کسی اندیکھی قوت نے اس کے جیتے جاگتے حواسوں کو سلب کر دیا تھا جس کے باعث وہ خود سپردگی کے عالم میں خود کو غزنوی سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ ماتھے پہ پھوٹتے پسینے کے ننھے ننھے قطرے کو اس نے سائڈ پہ رکھے دوپٹے سے یوں آہستگی سے پہنچا کہ کہیں اس کی ذرا سی بھی حرکت سے غزنوی کی نیند نہ کھل جائے۔ پھر اسی آہستگی سے اس نے خود کو اس کی قید سے آزاد کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر آئی۔ لیکن دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ایک بار غزنوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں سویا ہوا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی خیرن بوا کے روم میں آ گئی جو کل بلقیس بیگم کی طرف رک گئی تھی۔ کچھ پل اسے اپنی دھڑکنوں کی لگامیں تامنے میں لگے تھے، پھر وضو بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے تلاوت کی۔ دل کی بے چینی کو کچھ قرار ہوا تو وہ وہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی غزنوی کے اٹھنے میں کافی وقت تھا۔ نیند تو آنی نہیں تھی اس لیے لایانی سوچیں پھر سے اس پر حاوی ہونے لگی۔ رہ کر اسے یہی بات کہی جا رہی تھی کہ غزنوی اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔
دماغ مسلسل کچوتے لگاتا رہا تو دل بھی تعویلیں پیش کرتا رہا۔ دل و دماغ میں چڑھی جنگ نے اس کی بے چینی میں اضافہ کیا تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ انہی سوچوں سے بچنے کے لیے وہ کچن میں آ گئی۔ رات کا اندھیرا اب چٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اسی دوران فون کی گھنٹی نے ماحول کی رچی خاموشی کو چیر ڈالا۔ وہ کپ ٹیبل پہ رکھتی فون سٹینڈ کی جانب آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ وہ ٹیلی فون سٹینڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ایمان بی بی، شگفتہ کی کانوں کو چیرتی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام شگفتہ، کیسی ہو تم اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ایمان کو اتنی صبح صبح اس کی آواز سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی بی بی، یہاں سب ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ تھوڑا آہستہ بولو شگفتہ، کان کے پردے پاڑ دیے تم نے تو۔ عقیلہ بیگم کی ڈانٹ بھری آواز ایمان کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا دی۔ لے، آپ شاگل سے بات کریں۔ شگفتہ کی آواز اب تھوڑی دھیمی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ تم لوگ تو 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد عقیلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی بس ابھی غزنوی کا کام مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے نہیں آ سکے، ایمان نے وجہ بتائی۔ اچھا، غزنوی تو سویا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی خیرن بوا بھی بلقیس خالہ کی طرف ہے، کل ہم گئے تھے ان کی طرف، میں تو واپس آ گئی لیکن خالہ نے انہیں وہی روک لیا، ایمان نے بتایا۔ اچھا کیا، ویسے کب ہے شادی، کوئی تاریخ رکھی؟ عقیلہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، لیکن خالہ کہہ رہی تھی کہ نومبر یا دسمبر میں شادی کریں گے، ایمان نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اتنی لیٹ کیوں؟ وہ تو جلد سے جلد رقیہ کو بیاہنا چاہتی تھی۔ عقیلہ بیگم نے اپنی حیرت نہ چھپائی۔ وہ تو جلد ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن کمیل کی بڑی بہن بیرون ملک مقیم ہے، وہ آئیں گی تب ہی تاریخ رکھی جائے گی، ایمان نے وجہ بتائی۔ چلو اللہ نصیب بچے کرے بچی کے۔ عقیلہ بیگم نے دعا دی تو ایمان نے آمین کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اس نے انہیں خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان سے بات کر کے ذہن کچھ حد تک بٹ گیا تھا۔ وہ کپ اٹھا کر کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ رشیدہ مٹک مٹک کر چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ کس طرح چل رہی ہو؟ کیا ٹانگ میں درد ہو رہا ہے؟ رشیدہ اس کی آواز پر چونک گئی تھی۔ ہائے باجی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، رشیدہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ ارے تم ڈرتی بھی ہو، ایمان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ سچی باجی، آپ نے تو میرا طرح ہی نکال دیا ہے۔ وہ ہولنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی پاس آئی۔ چلنے کا انداز ویسا ہی تھا۔ یہ کیسے چل رہی ہو؟ ایمان کو اس کا انداز دیکھ کر الجھن ہونے لگی۔ ہائے باجی، رشیدہ دوپٹہ منہ پر رکھے پہلے تو کی کرتی رہی پھر بولی۔ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔ ایمان نے اس کے دنداسے سے سرخ ہوئے ہونٹوں اور مسوڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ جی، میں تو بالکل بلی چنگی ہوں، رشیدہ نے اس بار چھوٹی چھوٹی سرمے سے بھری آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ ایمان کو ہنسی تو بہت آئی مگر اس کی دل آزاری نہ ہو اس لیے منہ پھیر گئی۔ اچھا تو پھر یہی بتا دو کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے، ایمان کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ رشیدہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ تو وہیں سے نکلا ہے جہاں سے روز نکلتا ہے، آپ بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کچن میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ رشیدہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی اور کچھ شرماتے لے جاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن تم نے پہلے تو کبھی ایسا میک اپ نہیں کیا، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں باجی، وہ ہمارے پنڈ میں ایک لڑکی ہے مکارہ سائی، وہ نہ ایسے ہی آنکھوں میں ڈیر سرما لگا کر یوں ہی چلتی ہے، کم بخت ماری کو سارا گاؤں آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھتا ہے جیسے کوئی ہیروئن ہو، اور اوپر سے اس کا نخرہ، توبہ توبہ باجی کیا بتاؤ۔ رشیدہ نے آج کی اپنی اس کارگزاری کی پول کھولی۔ تو تم بھی ویسی بننا چاہتی ہو جیسے وہ ہے، تاکہ تمہیں بھی سارا گاؤں آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھے؟ ایمان کے الفاظ تو سادہ تھے مگر اس میں طنز کی آمیزش بھی بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ نہیں باجی، بس رات کو میرے شوہر نے جو اس کا ذکر کیا تو پہلے تو مجھے تب چڑھ گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جیسی وہ ہے ویسی تو میں بھی بن سکتی ہوں، اس لیے آج صبح یہ تیاری کی۔ ہائے جب کاکے کا ابا مجھے دیکھے گا تو ان کی کیا حالت ہونی، رج کے مزہ آنا ہے۔ وہ پھر کی کرتی ہنسنے لگی۔ اور اگر اسے یہ سب اچھا نہ لگا تو؟ ایمان کے سوال پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو کیا جا کے منہ دھو لوں گی، رشیدہ نے آسان حل بتایا۔ کسی کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے راستے کی گڑھے نظروں سے محو ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہی ان کائیوں سے بچا سکتا ہے جن میں گر کر انسان اپنا آپ گنوا بیٹھتا ہے۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے باجی، کیسی مشکل باتیں کر رہی ہے آپ، میرے تو کچھ پلے نہ پڑا۔ رشیدہ نے اس کے ہاتھ سے کیتلی لے کر چولہے پر رکھ دی۔ میرا مطلب ہے کہ جیسی تم ہو ویسی ہی اچھی لگتی ہو، یہ سرمے کا ٹرک تھوڑا صاف کر آؤ، اگر بوا نے تمہیں ایسے دیکھ لیا نا تو بھوتنی کہنے سے کم پہ راضی نہیں ہوں گی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے سرمے کو دیکھا۔
ہاں اچھا کیا جو بتا دیا، ابھی صاف کر کے آتی ہوں۔ رشیدہ اپنے سیاہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی باہر نکل گئی، جبکہ ایمان ہنستے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ غزنوی نے کمرے میں ہی ناشتہ منگوایا تھا۔ اس نے خود جانے کی بجائے ناشتے کی ٹرے بنا کر رشیدہ کو دی، خود خیرن بوا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ غزنوی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے جب تک وہ گھر میں تھا وہ اس کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی۔ وہ وہی کمرے میں رہ کر غزنوی کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بار بار گھڑی پر نظر ڈالتی وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور غزنوی روم میں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا قریب آیا۔ میں یہاں اپنا فون ڈھونڈنے آئی تھی۔ غزنوی کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یوں ٹہل ٹہل کر؟ اس طرح ٹہلنے سے اگر چیزیں مل جاتی تو میرے بھی ایک شیک ہو گئی ہے۔ جب تک میں آفس سے آؤں گا تب تک تم ڈھونڈو اسے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایمان نے اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے گھبرا کر نگاہیں پھیری۔ کون سی چیز؟ میں نے تو آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ ایمان نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب تو مل گئی، لیکن ایک سب سے اہم چیز وہاں موجود نہیں تھی، تو میں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ غزنوی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا؟ ایمان اپنے بھول پن میں پوچھ گئی۔ آپ؟ غزنوی نے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ ایمان نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو خود پر محسوس کیا تو دھڑکنیں پھر سے اس سے دغا کر گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ میں تو یہی ہوں۔ ایمان نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن غزنوی نے اس کی اس کوشش کو ناکام کیا۔ کہاں ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ایمان کا سر اپنے سینے سے جا لگا تھا۔ غزنوی نے اپنے سر کو اس کے سر سے ہلکا سا ٹکرایا۔ آج شام ہم واپس چلیں گے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ اس کی پیشانی پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس نے نرمی سے اپنی پیشانی کو چھوا تھا، بالکل وہی جہاں وہ اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پھر سارا دن انہی رنگوں کی نظر ہو گیا جو وہ محبت کے لبادے میں سمو کر اس پر بکھرا گیا تھا۔ اس ایک لمس میں محبت، احترام، وہ سب تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب اسے انتظار تھا اس کے آنے کا، اس لیے اس کی بے چین نظریں بار بار دروازے تک جا کر لوٹ آتی یا وہی کہیں ٹھہر جاتی۔ اس نے رشیدہ کو خیرن بوا کو بلانے بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد خیرن بوا رشیدہ کے ساتھ قدم بقدم چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خیرن بوا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جو رشیدہ کو دیکھ کر مزید گہری ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے بوا، بہت خوش دکھائی دے رہی ہے۔ ایمان بوا کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے تک لے آئی۔ بوا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس ہنسے جا رہی تھی۔ باجی، بوا مجھ پر ہنس رہی ہے، رشیدہ منہ بنا کر بولی۔ ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ خیرن بوا ہنسنے لگی۔ آئے میں کیوں ہنسوں گی تم پہ؟ بوا نے توڑی پہ انگلی رکھی۔ نہیں بوا جی، میں کوئی بچی توڑی نہ ہوں۔ رشیدہ کا انداز نہ روٹھا تھا۔ جو میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ۔ خیرن بوا کے مسکراتے چہرہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ گیا۔ رشیدہ ناک بلاتی کچن میں چلی گئی۔ بوا، آج ہم نے واپس لوٹنا ہے، اگر آپ رکنا چاہتی ہے تو رک سکتی ہے۔ ایمان ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں بلقیس بھی کہہ رہی تھی کہ رک جاؤں کچھ دن، پھر احمد لے جائے گا، میرا بھی جی چاہ رہا ہے۔ خیرن بوا نے کہا۔ ٹھیک ہے بوا، میں آپ کا سامان رکھ دیتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو میرے پاس، رشیدہ کر لے گی۔ جاؤ رشیدہ، میرے کپڑے الماری سے نکال کر میری اٹیچی میں ڈال دو۔ انہوں نے رشیدہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی واپس پلٹ گئی، جبکہ ایمان انہیں عقیلہ بیگم کی کال کے بارے میں بتانے لگی۔ غزنوی عصر سے کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ خیرن بوا دونوں سے مل کر واپس چلی گئی تھی۔ گل خان ان کے ساتھ ان کا سامان لے گیا تھا۔ غزنوی نے اپنا اور ایمان کا سوٹ کیس بھی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ رشیدہ تم بالکل پریشان مت ہو، غزنوی کہہ رہے تھے کہ رضا صاحب کی فیملی بہت اچھی ہے، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایمان نے رشیدہ کا پریشان اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دی۔ پر باجی، آپ مجھے بہت زیادہ یاد آئیں گی، پتہ نہیں وہ لوگ میرا کام پسند کریں گے بھی یا نہیں۔ رشیدہ کی پریشانی اس کی تسلی دینے کے باوجود جو کی تو تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر تم تو بہت اچھے سے سب سنبھال لیتی ہو، انہیں تمہارا کام ضرور پسند آئے گا۔ اور ویسے بھی وہ کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں ہے، 2 میاں بیوی، ایک بوڑھی ماں اور 3 بچے، کتنی چہل پہل ہوگی، تمہارا دل لگ جائے گا۔ ایمان نے اسے ساتھ لگایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، رشیدہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا دیکھو، بوا ابھی یہی ہے، تم ان سے ملنے جاتی رہنا۔ ایمان اسے خیرن بوا کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتی باہر آ گئی۔ غزنوی ابھی کچھ لمحے پہلے اسے چلنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل کر باہر گیا تھا۔
آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ رشیدہ اس کے ساتھ باہر تک آئی۔ تم بھی، اللہ حافظ۔ ایمان اسے مان کا کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی غزنوی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لفافہ رشیدہ کو دے دیا تم نے؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے غزنوی نے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ مختصراً جواب دیتی تیزی سے گزرتے منظر میں کوئی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں یہاں سے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس گھر سے اس کی بہت سی اچھی بری یادیں وابستہ تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر کے لیے اتنی اداس ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے؟ غزنوی نے اس کی اداس سی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم اداس لگ رہی ہو، غزنوی نے مزید کہا۔ رشیدہ کے لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اپنی اداسی کو کسی اور پیراہن میں ڈالا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، سہیل صاحب بہت ملنسار اور سلجھی طبیعت کے مالک ہیں، اور میں ان کی فیملی سے بھی مل چکا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور سہیل صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ان کو کام سے نہیں نکالیں گے۔ ہاں، گل خان گاؤں جانا چاہتا ہے، حویلی میں اس کی ضرورت ہے، اور وہ وہاں کام کرے گا۔ غزنوی نے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تو ایمان سر سیٹ کے پشت سے ٹکائے اور نظریں دور افق پر پھیلتی خوبصورت رنگوں پر جما دی۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان! غزنوی کے پکارنے پر ایمان نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ گل خان تمہارا گاؤں والا گھر خریدنا چاہتا ہے۔ وہ خود تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگے۔ آتے ہوئے اس نے مجھے پھر سے یاد دلایا ہے کہ میں اس بارے میں تم سے بات کروں۔ غزنوی نے یاد آنے پر کہا۔ مجھے نہیں بھیجنا اس گھر کو، وہاں اماں کی اور میرے بچپن کی یادیں ہیں، میں کیسے ان یادوں کو بھیج سکتی ہوں؟ ہاں، اگر وہ وہاں رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتے ہیں، چابی وہاں حویلی میں ہی ہے شفیقہ کے ساتھ۔ ایمان نے گھر بھیجنے سے انکار کیا۔ میں نے بھی کہا تھا، مگر میں نہیں بھیجنا چاہتی۔ ایمان اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ایمان کے دو ٹوک انکار پر غزنوی نے مزید کچھ نہ کہا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مذکور کر دی۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ غزنوی تو سب سے مل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ باقی سب کے ساتھ لاؤنج میں ہی تھی۔ انادل اور عرفہ کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ جاؤ بیٹا، آرام کرو، عقیلہ بیگم نے ایمان کے تکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تک گئی تھی، اس لیے کمرے میں آ گئی۔ غزنوی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ایمان واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو غزنوی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو دبا رہا تھا۔ میں دبا دوں سر؟ ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور پھر اس کے ہاں یا نہ کہنے سے پہلے وہ اس کے قریب کھسک آئی اور اس کی گرم پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ غزنوی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ غزنوی نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا۔ ایمان کے ہاتھوں کی نرماہٹ اور ٹھنڈک اسے اپنے خون میں رچتی محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر غزنوی نے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ ایمان کا ہاتھ تھم گیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ویسے ویسے گھر کی چہل پہل اور رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خیرن بوا شادی کی تیاریوں میں خوب ہاتھ بٹا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کی بھی اچھی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ انادل اور عرفہ بھی اب یہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی اعظم احمد اپنے کمرے اور باقی مرد آفس کے لیے نکلتے، یہ ساری کبھی ایک پورشن تو کبھی دوسرے پورشن میں دماد چوکڑی مچائے رکھتی تھی۔ مرتضیٰ اور فیروز بھی ان کے پیچھے پیچھے ناک میں دم کیے رہتے، یا پھر خیرن بوا کو جھوٹی سچی لگا کر ان کے پیچھے لگائے رکھتے۔ ابھی وہ ساری ڈولک لیے چھوٹے چچا کے پورشن میں جمع تھی۔ خیرن بوا اور عقیلہ بیگم بھی وہی تھی۔ ایمان معمول سے زیادہ خاموش بیٹی تھی۔ وہ بار بار اس سے ان کے ساتھ شامل ہونے کو کہتی، مگر مسکرا دیتی۔ اس کی لبوں کی مسکراہٹ آنکھوں میں ٹھہری اداسی سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ آج صبح جب غزنوی نے اس سے کسی بات کو لے کر بحث کی تو وہ غصے میں ہاتھ میں پکڑی شرٹ وہی بیڈ پر پھینکتی روم سے نکل آئی تھی۔ غزنوی اس کے اس انداز پر بپر گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یوں کھڑے تھے جیسے اگر ایک بھی جھکا تو ٹوٹ جائے گا۔ ایمان کی نازک کلائی غزنوی کی گرفت میں تھی۔ شدید غصے کے بعد غزنوی کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی، اور اس کی یکدم سرخ پڑتی آنکھیں ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ سختی سے لب پینچے غزنوی شاید اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمان کو ایک پل کو لگا جیسے وہ اسے اٹھا کر پٹخ دے گا، لیکن اس کے خوف کے باوجود ایمان نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، اور اسی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی۔ یہ میری تمہیں لاسٹ وارننگ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا صوفے کی طرف بڑھا۔ یہ شرٹ استری کرو۔ وہ یوں گویا ہوا جیسے اس کے بیچ سب نارمل ہو۔ ایمان بیڈ پر رکھی شرٹ کی طرف آئی۔ شرٹ اٹھا کر مڑی تو غزنوی صوفے پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔
وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس نے غزنوی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر شرٹ بیڈ پر واپس رکھی اور فوراً سے بیشتر کمرے سے نکل گئی۔ اپنی دلیری دکھانے کی کوشش میں وہ اس کی بات سے انکار کر آئی تھی اور اب ان سب کے بیچ بیٹھی اپنی حرکت پر پچھتا رہی تھی۔ اپنے پیچھے تیز آواز سے بند ہوتے دروازے کی جانب غزنوی نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بند دروازے سے ہوتی اس کی نظر واپس بیڈ پہ پڑی شرٹ پہ پڑی۔ گڈ، محترمہ میرے انداز مجھ پر ہی آزما رہی ہے، وہ خود سے بولا، ساتھ ہی لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ اس کے غصے کے پل بھر میں اڑنچو ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تو کیا خیال ہے محترم غزنوی احمد؟ سیر کو تو سوا سیر ہی ہوتا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شگفتہ کو پکارا۔ شگفتہ کچن میں تھی، اس کی آواز سن کر دوڑائی۔ جی صاحب۔ شگفتہ قریب آئی۔ کہاں ہیں سب؟ وہ آخری سیڑھی پر رک گیا۔ وہ چھوٹے چچا کے گھر ہے، شگفتہ نے جواب دیا۔ جا کر ایمان کو بلا کر لاؤ۔ آواز میں غصے کی آمیزش کرتا وہ واپس سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جی صاحب۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ غزنوی شگفتہ کو کچن کی طرف جاتے دیکھ کر داڑا۔ جی شگفتہ باہر کی طرف بھاگی۔ اوئے کہاں گم ہو؟ یہاں سب کے بیچ موجود ہونے کے باوجود اس کا دھیان غزنوی کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اسے گمسم دیکھ کر سہرش نے اس کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، وہ چونک کر بولی۔ ارے بھئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، سہرش نے اسے چیڑا۔ ایمان نے جواباً صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس دوران لاریب کے اچانک کھڑے ہو کر ٹمکے لگانے پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شمائلہ بیگم بھی وہی موجود سائمہ پھوپھو کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ وہ سہرش کو اپنی شاپنگ کے متعلق بتا رہی تھی کہ اندر آتی شگفتہ پر اس کی نظر پڑی۔ شگفتہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آواز دے کر اشارے سے اسے باہر بلایا اور خود بھی باہر نکل گئی۔ ایمان سہرش کو بتاتی اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا شگفتہ؟ ایمان نے شگفتہ کے اس قدر رازداری برتنے انداز پر اس سے حیرت سے پوچھا۔ باجی وہ چھوٹے صاحب بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کو بلانے بھیجا ہے، شگفتہ نے ایسے کہا جیسے کوئی پہاڑ سر کر لیا ہو۔ اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ایمان نے اسے ٹالا اور پلٹ کر جانے لگی۔ ارے نہیں باجی، آپ میرے ساتھ چلے ورنہ میری شامت آ جانی ہے، انہوں نے کہا ہے آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ ایک تو پہلے ہی وہ اپنے کارہائے نمایاں پر پچھتا رہی تھی اور اب شگفتہ کا انداز اسے مزید ہولائے دے رہا تھا۔ اچھا چلو۔ ایمان دل کڑا کر اس کے آگے آگے ہولی۔ بہادر بنو ایمان، تم بھی ایمان غزنوی احمد ہو، اب تمہیں ڈرنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس محمود غزنوی چنگیز خان اور ہٹلر کو بتانا ہے کہ تم اب اس سے خائف نہیں ہو۔ دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتی وہ سیڑھیاں چلنے لگی۔ دل کو ڈھارس باندھنے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا، شگفتہ غائب تھی۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمال کرتی ہو ایمان، اب کیا شگفتہ تمہارے ساتھ روم میں جائے گی؟ اب آگے طوفان کا سامنا تم نے خود کرنا ہے، اس نے سوچا اور دستک دیے بغیر روم میں داخل ہو گئی۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ سیدھی اس کے سر پر جا کڑی ہوئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ جی بیگم صاحبہ، اس ناچیز نے ہی آپ کو بلانے کی گستاخی کی ہے۔ غزنوی نے یہ کہتے ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور اس کے ساتھ آ لگی، اور اس سے پہلے کہ ایمان اس سے الگ ہوتی وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ ایمان نے اس کے چہرے پر غصہ تلاش کرنا چاہا مگر وہاں تو غصہ کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایمان کا ڈر کہیں دور جا سویا۔ اللہ پوچھے تمہیں شگفتہ، وہ دل میں شگفتہ کو اچھی خاصی صلواتیں سنانے لگی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ غزنوی نے اس کی ننھی سی ناک کو دبا کر چھوڑا۔ وہ ریلیکس ہوتی اس سے الگ ہوئی لیکن غزنوی کے بازو ابھی بھی اس کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے۔ کیا؟ وہ روٹھے انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارے نخرے کچھ زیادہ بڑھ نہیں گئے؟ ایمان کے من موہنے چہرے کے گرد جھولتی لٹ کو غزنوی نے انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو نخرے نہیں کیے لیکن آپ بہت فری ہو رہے ہیں۔ ایمان نے اس کے سینے پہ انگلی رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ میں اب آپ کے ساتھ فری نہیں ہوں گا تو کس کے ساتھ ہوں گا؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے بتائیے، میں اس کے ساتھ فری ہو جاؤں گا جس سے آپ کہیں گی۔ غزنوی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اس کا گمبھیر لہجہ ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں آپ کو اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ کسی اور کے ساتھ فری ہو۔ ایمان نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب بھی کوشش کی ہے منہ کی گئی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ ایمان نے اپنی بند مٹھی اس کے کشادہ سینے پہ ماری۔ غزنوی کی آنکھوں میں محبت کا ٹاٹے مارتا سمندر اسے اپنے ساتھ بہائے لے جانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاگنا تمہارے لیے ہمیشہ سے آسان رہا ہے، وہ صوفے سے پشت ٹکاتا گویا ہوا۔
میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ وہ پلٹ کر سادہ سے لہجے میں کہتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے بھاگنا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ غزنوی کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ ایمان نے پلٹ کر ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ اب نہیں بھاگوں گی۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس واضح اقرار پر غزنوی کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آج ایمان اور ملائکہ صبح ہی سے چھوٹے چچا کے پورشن میں تھے۔ شادی کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی فارغ ہوتی ان کی مدد کے لیے دوڑ جاتی۔ شادی میں 15 دن باقی تھے۔ اعظم احمد نے شادی کے تمام فنکشنز اپنے پورشن میں ہی رکھے تھے۔ باقی سب بھی وہی اکٹھی ہوتی تھی، کام بھی کرتی اور ہلا گلا بھی مچائے رکھتی۔ جہاں جہاں وہ موجود ہوتی فائقہ ان کے پیچھے پیچھے رہتی اور کام کے دوران انہیں تنگ کرتی رہتی۔ کبھی چیزیں غائب کر دیتی تو کبھی ان کے کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ سب اس کی اس گھر میں آخری شرارتوں کا سوچ کر برداشت کرتی، لیکن چچی باقاعدہ اسے اس کی غیر سنجیدگی پہ ڈانٹتی اور ٹوکتی رہتی، مگر وہ فائقہ ہی کیا جو سنجیدہ ہو جائے۔ ان کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور ہنستی رہتی۔ سبھی اس کی مسکراہٹوں کے دائمی ہونے کی دعا کرتے۔ اس وقت بھی وہ ساری مل جل کر کام نپٹا رہی تھی کہ ملائکہ ایمان سے گھر جانے کا کہتی کمرے سے نکل آئی۔ ملائکہ بولان سے گزر کر اندر جا رہی تھی کہ غزنوی کی آواز پر اس نے پورچ کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے۔ وہ رک کر اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم بھائی، ملائکہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ پکڑو ذرا۔ غزنوی نے کچھ شاپرز اس کی طرف بڑھائے جو ملائکہ نے تھام لیے۔ آپ نے تو آج کافی شاپنگ کر لی، وہ شاپنگ بیگز میں جھانکتی ہوئی بولی۔ ہاں آج جلدی فارغ ہو گیا تھا تو مارکیٹ کا چکر لگا دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ شمائلہ بیگم بھی وہی موجود تھی۔ انہوں نے غزنوی کو شاپنگ بیگ سے لدا بدا دیکھ کر نرمی سے مسکرائے۔ کیا ہوا جو یہ لڑکا کسی کی بات مان لے؟ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ بڑبڑائی۔ غزنوی بلند آواز میں سلام کرتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ آج آفس نہیں گئے تھے کیا؟ فرصت کیسے ملی میرے بیٹے کو؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کے لہجے میں چھپا طنز محسوس کر کے مسکرا دیا۔ آج آفس سے وقت پر نکل آیا تھا تو سوچا شاپنگ کر لی جائے۔ غزنوی نے ایک شاپر ان کی طرف اور دوسرا شاپر ملائکہ کی طرف بڑھایا۔ امی لگتا ہے بھائی آج سارا مال ہی خرید لائے ہیں۔ ملائکہ نے شاپنگ بیگ تامتے ہوئے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ شمائلہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کچھ اپنی اور ایمان کے لیے، وہ سر کھجاتا بولا۔ تھینک یو بھائی، اتنا خوبصورت ڈریس۔ ملائکہ کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ویلکم۔ اب ایسا کرو کہ یہ باقی شاپرز کمرے میں رکھ آؤ۔ غزنوی نے حکم نامہ بھی جاری کیا۔ ملائکہ نے شاپرز اٹھائے پلٹ گئی۔ اسی دوران شگفتہ پانی کا گلاس لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ شگفتہ، یہ باقی تم اٹھا لاؤ۔ ملائکہ نے شگفتہ سے کہا تو سر ہلاتی گلاس غزنوی کے سامنے رکھتی اس کے ساتھ ہو لی۔ غزنوی کی نظریں مطلوبہ شخص کی تلاش میں تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایمان کہاں ہے؟ بالآخر اس نے شمائلہ بیگم سے پوچھ لیا۔ وہ تمہاری چچی کی طرف گئی ہے، شمائلہ بیگم نے بتایا۔ اچھا، ذرا میرے لیے ایک کپ چائے بھجوا دے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اور ہاں یاد آیا، مصطفیٰ کئی بار کال کر چکا ہے، کہہ رہا تھا تم اس کا فون نہیں اٹھا رہے۔ کال کر لو اسے، انہوں نے یاد آنے پر اسے کہا۔ جی کر لیتا ہوں، میں مال میں تھا اور موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے ریسیو نہیں کر سکا، اس نے پلٹ کر کہا اور پھر تیز سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شمائلہ بیگم اس کی چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے قریب وہ گھر میں داخل ہوئی۔ تھکاوٹ کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ آن کی اور پلٹ کر دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ کمرہ روشن ہوتی ہی بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز اس کی آنکھوں سے ٹکرائے۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہوا جب اس نے ایک ایک شاپر کھول کر دیکھا۔ 3 بے حد خوبصورت اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے ملبوسات، میچنگ جیولری، سینڈلز، کلچز اور پرفیومز۔ باقی دو شاپرز میں مردانہ کپڑے اور جوتے تھے، سبھی برانڈڈ اور خوبصورت۔ صاحب برادر نے تو اچھا خاصا خرچہ کر ڈالا۔ وہ تمام چیزوں پر توصیفی نظر ڈالی اور غزنوی کی پسند کی کھلے دل سے داد دیتی ہوئی تمام شاپرز اٹھا کر الماری میں رکھے۔ کبھی کبھی غزنوی کی جانب سے دلایا گیا محبت کا احساس اسے بہت معتبر کر دیتا تھا۔ دل میں پھول سے کھل جاتے اور ان پھولوں کی مہک سے اس کی زندگی بھی مہکنے لگی تھی۔ بے شک وہ کبھی کبھی اس کے لہجے کی سختی اس کا دل بھی پتھر کر دیتی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا، ساری دنیا سے خفا ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ اس کے دل کی تاروں کو چھو آتا تو وہ سب کچھ بھلا دیتی، اپنی ذات کو بھی، جس کی خاطر وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہونے لگی تھی۔ اس کی محبت سے مخور وہ نماز ادا کرنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مغرب پڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ تیزی سے اندر داخل ہوتے غزنوی سے ٹکرا گئی۔ اف! ایمان نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا جو غزنوی کے فولادی سینے سے ٹکرائی تھی۔
درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اوہ، ٹھیک ہو تم؟ غزنوی نے اسے فوراً سنبھالا تھا۔ ایمان نے ناک پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ آنسو ڈلک کر چہرہ بگو گئے تھے۔ غزنوی نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ پیلے رنگ کی پھولدار قمیص پر سفید دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پیلے رنگ میں مزید نکھر گئی تھی۔ آرام سے نہیں چل سکتی تھی۔ غزنوی نے خود پر ہوتے اس جادو کو توڑا جو اسے لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ میں تو آرام سے ہی چل رہی تھی، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی اور آنسو صاف کیے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ تلوار جیسی ناک لیے طوفان میل بنی کہاں جا رہی تھی؟ سینہ چیر دیا لے کے۔ غزنوی نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو پکڑ کر ہلکے سے دبایا۔ ایمان نے اپنی بند مٹھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اور آپ خود کون سی میل پہ سوار تھے؟ کیا پھر جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرا رہے تھے؟ وہ اس سے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ ارے بیگم صاحبہ، ہم تو آئے ہی اس دنیا میں آپ سے ٹکرانے کے لیے ہیں۔ غزنوی دھیرے سے کہتا اپنے اور ایمان کے بیچ موجود فاصلے کو مٹا گیا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کے چہرے پر پونک ماری۔ ایمان نے آنکھیں بند کی۔ وہ یہ نرم جھونکے سہنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے نکلنا چاہا۔ بیڈ پہ شاپنگ بیگز رکھے تھے۔ غزنوی نے اسے روکا اور سوالیہ انداز میں بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ الماری میں رکھ دیے ہیں، ایمان نے بتایا۔ تم نے دیکھی؟ پسند آئی؟ غزنوی نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ جی دیکھی بھی اور پسند بھی آئی۔ ویسے کمال کی بات ہے، آپ جلد فارغ ہو گئے، فالتو لوگوں کے لیے۔ ایمان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ ایمان کے چہرے میں طنز محسوس کرتا وہ دراز کھولتا وہی تھم گیا۔ یہاں آؤ ذرا۔ غزنوی نے اسے اشارہ کیا۔ ایمان نفی میں گردن ہلاتی نہایت پرتیلے انداز میں کمرے سے نکلی تھی، جبکہ وہ سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج مہندی تھی، اس لیے گھر میں صبح سے ہی چہل پہل کا سما تھا۔ لان کو مہندی کے فنکشن کے لیے سجایا گیا تھا۔ سبھی لڑکیاں صبح سے ہی تیاری میں مگن تھیں۔ ہر کام مکمل ہونے کے باوجود کسی کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا تو کوئی اپنا ڈریس کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ایک ادھم سا برپا تھا پورے گھر میں۔ اے کھوڑ مغز، تجھے کہا ہے کہ یہ پھول اندر لے جا، مگر تو نے تو یہی ڈیر لگا دیا۔ عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے تیری؟ خیرن بوا نے شگفتہ کو گلاب کے پھول وہی ٹیبل پر رکھ کر جاتے دیکھ کر اسے خوب لتاڑا۔ آج صبح سے ہی بیچاری کی شامت آئی ہوئی تھی۔ بوا جی، باہر آپ نے ہی کہا تھا کہ اندر رکھ دوں تو میں نے یہاں رکھ دیے۔ شگفتہ نے سارا ملبہ ان پر ڈال دینا چاہا۔ اے باولی ہوئی ہے کیا؟ بہری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اندر کمرے میں پرخا کو دے کر آ۔ خیرن بوا نے خود پر الزام لگتے دیکھا تو اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب میرا منہ کیا تاک رہی ہے؟ جا لے کر جا اندر۔ شگفتہ کو وہی جمے دیکھ کر وہ مزید تپ گئی۔ جا رہی ہوں۔ شگفتہ نے ٹوکرا اٹھایا اور پرخا کو ڈھونڈتی آگے بڑھی۔ خیرن کیوں اپنا جی جلاتی ہو؟ بچہ دیکھ لے گی خود ہی۔ عقیلہ بیگم اپنا سفید بڑا سا چکن کا دوپٹہ سر پر ٹکاتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور خیرن بوا کو شگفتہ سے الجھتے دیکھ کر کہا، ان پر ڈال دیا تو ہو گیا کام۔ اوپر سے یہ شگفتہ کمبخت ایک نمبر کی کام چور ہے، چاہتی ہے کہ ہر وقت نٹلی بیٹی رہے۔ خیرن بوا ناک چڑھا کر اوپر جاتی شگفتہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عقیلہ بیگم سر ہلاتی چپ کر گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس بحث کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ڈوٹا کناری لگے بڑے سے پیلے دوپٹے کو سنبھالتی وہ نیچے اتر رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر پاؤں مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط بازو نے اسے سنبھالا۔ ارے بیگم صاحبہ، سنبھل کر چلیے۔ غزنوی کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اف، ایک تو آپ میرے لیے یہ مصیبت غرارہ خرید لائے ہیں، گز بھر کا تو دوپٹہ ہے، اوپر سے بیوٹیشین کو اپنے نادر مشورے کیوں دیے؟ اچھا بھلا اسے چوٹی بنانے کا کہا تھا۔ ایمان اپنے ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی اور دوسرے ہاتھ سے بکھرے سیل کی بال جو چہرے پر بکھر آئے تھے تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی بری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر۔ غزنوی نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ نیچے اترو۔ غزنوی نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو ایمان نے تام لیا اور نیچے اتری۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیوں لگ رہا ہوں نا دلہا؟ ایمان کو اپنی طرف محو انداز میں دیکھتا پا کر اس کی جانب جھک کر شرارتی انداز میں بولا، اللہ رے، یہ خوش فہمی کس نے کہہ دیا آپ سے ایسا؟ ایمان جانے لگی۔ آپ کی آنکھوں نے۔ غزنوی نے اس کا ہاتھ تام کر اسے روکا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا گمبھیر لہجے میں گنگنایا، سب بتاتی ہے انکہی آنکھیں، دل کی کرتی ہے مخبری آنکھیں، جھانک لیتی ہے دل کے اندر تک جب بھی ملتی ہے باہمی آنکھیں۔ ایک غزل آج ان پہ کہہ ڈالوں،
کہہ رہی ہے وہ جھیل سی آنکھیں، ہے خبر لوٹنا نہیں اس کو، پھر بھی ہے راہ دیکھتی آنکھیں، در حقیقت ہمارے اندر کی بس دکھاتی ہے روشنی آنکھیں، ان میں کچھ بات ہے الگ یوسف، ورنہ دنیا میں اور بھی آنکھیں۔ ایمان سے وہاں رکنا محال ہو گیا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی غزنوی کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ ایمان! اسی اثنا میں ملائکہ اسے پکارتی اندر کی جانب آ رہی تھی۔ ایمان ہوش میں آئی۔ چھوڑے غزنوی! ایمان نے دھیرے سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کیا؟ وہ شریر ہوا۔ میرا ہاتھ! ایمان نے التجائی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم یہاں ہو؟ چلو سب بلا رہے ہیں، رسم شروع ہو گئی ہے۔ ملائکہ اس کا ہاتھ پکڑتی باہر لان کی جانب بڑھ گئی۔ رسمیں کافی دیر تک چلی تھیں۔ اب تک کر سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ شگفتہ اپنے کوارٹر میں جاتے ہوئے اسے غزنوی کا پیغام دے کر گئی تھی اور اب وہ نیند کو دور بھگاتی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چائے لیے وہ کمرے میں آئی تو غزنوی صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ چائے؟ ایمان کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ چائے بنا رہی تھی یا پائی؟ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر پلٹ کر جا رہی تھی جب غزنوی نے پیچھے سے اسے گھیرے میں لیا اور اس کی گال سے گال ٹکراتا بولا، آپ کیا ہر وقت میرے ساتھ جنگ کی حالت میں رہتے ہیں؟ ایمان نے کہا، یہ محبت کی جنگ ہے اور تم جانتی ہو کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور پھر میری تو محبت اور جنگ دونوں ساتھ ساتھ جاری ہے۔ غزنوی نے اپنی قید کا حصار اس کے گرد تنگ کیا۔ میں باز آئی آپ کی ایسی جنگ نما محبت سے، مجھے معاف رکھیے۔ ایمان کے ہاتھ اس کی مضبوط بازو پہ جمے تھے۔ کیوں؟ غزنوی نے اس کی سنہری مائل زلفوں میں چہرہ چھپایا۔ کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، ایمان نے تکاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ابھی تمہیں نیند آ رہی ہے، اور فنکشن کے دوران جو تم مجھے اشارے کری تھی وہ کیا تھا؟ غزنوی کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ کیا؟ میں نے کب آپ کو اشارے کیے؟ حیرت کی زیادتی سے ایمان کی آنکھیں پھیل گئی۔ چلو اب نخرے مت کرو اور مان لو کہ تم مجھے اشارے کر رہی تھی، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں البتہ آپ نے مجھے پریشان کیے رکھا، پورے فنکشن میں میرے باڈی گارڈ بنے رہے۔ ایمان نے اس سے الگ ہونا چاہا مگر غزنوی کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل غلط، الٹا تم مجھ پر اپنی یہ بندوق جیسی آنکھیں تانے ہوئی تھی، جیسے کسی دشمن گروہ سے میرا تعلق ہو۔ غزنوی نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے بولا۔ اب اس وقت اس فضول بحث کا مقصد؟ ایمان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کچھ اور ہی رنگ بکھرے تھے۔ میرا مقصد تو واضح ہے۔ غزنوی نے اس کے سر سے سر ٹکرایا۔ آپ کا مقصد تو صرف مجھے تنگ کرنا ہے، محبت کرنا نہیں۔ ایمان نے ناراضگی جتائی۔ تم نے اقرار مانگا ہے تو سنو، دل کے سچے جذبے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ جذبے ہیں جو جگنو بن کر آنکھوں میں چمکتے ہیں، ہونٹوں کے نرم گوشے میں رہ کر دل میں بستے ہیں۔ تم مجھ میں اس طرح سمائی ہو کہ جیسے تاروں میں چمک، تتلی میں رنگ۔ میرا تمہارا رشتہ اٹوٹ ہے، جو جڑا رہے تو زندگی اور ٹوٹ جائے تو موت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گمبھیر لہجے میں کہتا گیا اور وہ اس کی آنکھوں کے حصار میں جھکڑی، اس کے حرف حرف پہ ایمان لے آئی۔ آج بھاگنا نہیں ہے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی سے بیت گئے تو غزنوی نے پوچھا۔ ایمان نے نفی میں گردن ہلائی اور اس کے کشادہ سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی۔ مجھے آپ کی محبت کے حصار سے کبھی نہیں بھاگنا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ میں بھاگنے دوں گا بھی نہیں۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا تو غزنوی کے مسکراتے لب اس کی شفاف پیشانی کو چھو گئے۔ اب لڑیں گے نہیں نا؟ ایمان نے اس سے یقین دہانی چاہی۔ نہیں، غزنوی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میرے کاموں میں کیڑے بھی نہیں نکالیں گے نا؟ اس نے ایک اور وعدہ چاہا۔ نہیں، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا۔ ایمان مسکرائی۔ یار ان کھلے بالوں میں تم بالکل چڑیل لگ رہی ہو، آئندہ بال کھلے مت چھوڑنا۔ غزنوی اسے سر تا پیر گھورتے ہوئے بولا۔ اور آپ خود کیا ہے؟ اکڑو جن۔ ایمان نے اپنا بدلہ چکایا۔ اچھا ٹھہرو، غزنوی نے اسے پکڑا۔ کیا ہوں میں؟ غزنوی نے پوچھا۔ شہزادہ گلفام، وہ اس کے تیور دیکھ کر تیز سے بولی۔ غزنوی نے گرفت مضبوط کی۔ نہیں، پرنس چارلس، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ غزنوی نے وارننگ دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ غزنوی ہے، میرے غزنوی۔ اس قدر واضح اظہار غزنوی مسکرا دیا۔ وارننگ کام کر گئی تھی، وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ایمان کے من موہنے چہرے پر رنگ بکھرے جنہیں وہ اپنے لبوں سے چننے لگا۔ دونوں کے بیچ خاموشی گہری آ ٹھہری اور اس خاموشی میں صرف محبت کلام کر رہی تھی۔